اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا خواجہ جلال الدین چشتی۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہے بحر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حوریں کرتی ہے عروسان محبت کا سنگھار، حوریں کرتی ہے عروسان محبت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، آیا نہ اس طرح کبھی حسن و شباب ریت پر، آیا نہ اس طرح کبھی حسن و شباب ریت پر، گلشن آمنہ کے ہے گلشن فاطمہ کے ہے کتنے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیا سارا جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیا سارا جواب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، ابن علی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر تاجدار کربلا کی یہ 11ویں نشست ہے، اور اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ ہمیں ذکر تاجدار کربلا کرتے ہوئے آج 5 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ مرکز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے لگاتار 10 روزہ بیانات باہر ہو یا مسجد میں ہو ہم نے کیے، اور پہلے ہی دن سے ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے تو شاید کہ آنے والوں کے مسائل زیادہ نہیں ہوں گے، مگر ہم نے یہ گمان لگایا تھا کہ شاید کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام کم آئے، مگر پہلے دن سے جو عوام تھی وہ کم تو نہ ہوئی، مگر عاشقان اہل بیت آج 11ویں دن بھی دگنی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو امام علی مقام اور پنجتن پاک کی خیرات نصیب فرمائیں، اور اس مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے امام، مؤذن، مقتدیان کو، نوجوانوں کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جنہوں نے 10 دن تک کے جس طریقے سے آنے والوں کی خدمتیں کی، اللہ سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آج میں یوں کہوں کہ صدقہ امام علی مقام اگر بٹنے کا وقت کوئی ہے تو وہ آج کا وقت ہے۔ آج اگر آپ گھڑیوں کی طرف دیکھیں گے تو شاید کہ آپ کو خیرات نہ مل سکے جو ملنے والی ہے، اس لیے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج وہ شہادتیں پڑھی جانے والی ہے جن کی شہادتوں کے تذکرے پہ اگر کوئی اولاد کی دعا کرے تو اللہ وہ دعا قبول کر لے، کوئی رشتوں کی دعا کرے تو اللہ رشتے قبول کر لے، اگر کوئی تنگ دست ہو اور دعا کرے کہ اللہ تنگ دستی دور کر دے، اگر سچا اہل بیت ہو۔ میں دوران بیان ہنسی مذاق کرنے والے یا دوران بیان موبائلوں کو دیکھنے والے یا دوران بیان بات کرنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں سچے محب سے مخاطب ہوں کہ اگر وہ سچی نیتیں کر لے تو ہمارے پاس 1 سال نہیں گزرتا ہے اور لوگ آتے ہیں، حالانکہ آنے والوں میں تعویذات والے بھی آتے ہیں اور ملنے والے بھی آتے ہیں، مگر جن کو ہم سمجھا دیتے کہ ذکر تاجدار کربلا آ رہا ہے، آپ کوئی تعویذ نہ لے، آپ کوئی دعا نہ کرے، صرف محفل میں آ کے بیٹھے نیتیں کرے، اگر وہ سمجھ جاتے تو 1 سال کے اندر اللہ ان کی مراد پوری کر دیتا ہے، اور نہیں سمجھتے تو پھر ہم بیٹھے ہوئے۔ تو آج کی محفل جو ہے یہ ہمارے خالی دامنوں کو بھرنے کے لیے ہے، وہ اس لیے پیارے چونکہ بڑا سکی گھرانہ ہے، بڑا سکی گھرانہ ہے، اس گھرانے کے فقیروں کے اندر غوث پاک کا نام آتا ہے، معین الدین اجمیری کا نام آتا ہے، صابر کلیر کا نام آتا ہے، محبوب الہی کا نام آتا ہے۔ میں کبھی تصورات کے اندر سوچتا ہوں کہ جن کے فقیروں میں ایسے بادشاہ ہو ان کا بادشاہ کیسا ہوگا، جن کے فقیروں کے اندر ایسے بادشاہ ہو ان کا بادشاہ کیسا ہوگا، اور وہ بادشاہ کے تعلق سے پھر سرکار غریب نواز فرماتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ لوگ کہتے اسلام اس سے پھیلا اس سے پھیلا، غریب نواز کہتے شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، پھر فرماتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، پھر فرماتے دین است حسین۔ لوگ دین مسلوں پہ تلاش کر رہے تھے اور اسلام کہہ رہا ہے، غریب نواز کہہ رہے کہ دین است حسین، حسین جو ہے وہ دین کا نام ہے۔ آگے فرماتے
دی پناہ است حسین، کہ دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے. دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے. وہ اس لیے چونکہ یزید نے مانگا تھا ہاتھ، یزید نے مانگا تھا ہاتھ، اور امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا. اور وہ خاندان کی ریت ہے کہ وہ خاندان سے جس نے مانگا وہ خاندان نے دیا ہے. اب اگر امام علی مقام ہاتھ نہ دیتے تو خاندان کی سخاوت کی آبرو جاتی. آپ بالکل توجہ رکھیں، اگر امام ہاتھ نہ دیتے تو خاندان کی سخاوت کی آبرو جاتی، اور ہاتھ دے دیتے تو اسلام کی آبرو جاتی. اس لیے امام علی مقام نے سوچا دینا تو ہے، دینا تو ہے. میرے امام نے سر دے دیا. حالانکہ دنیا کا معاملہ یہ کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں. دنیا کا حال یہ کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں. امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر کو قربان کیا ہے. آج تم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو تو سر بچانے کے لیے دیتے ہو. امام نے ہاتھ بچانے کے لیے اپنے سر کو دیا اور بتا دیا کہ خوددار زندگی کا تقاضا ہے دوستو، جینا علی سے سیکھو تو مرنا حسین سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو دنیا کے اندر ماحول ہے، میں یہ بھی آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. دنیا میں آج جو یہ ماحول ہے، لوگ کہتے ہیں شام جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، یمن جل رہا ہے، اور آذر بھائی جان جل رہا ہے، اور کئی جگہ مسلمانوں کا کشتے خون ہو رہا ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے لوگوں نے اہل بیت کا حق ادا کیا ہوتا، اگر دنیا کے لوگوں نے اہل بیت کی قربانی کے حق کو ادا کیا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو آج کبھی شام آگ کی لپیٹوں میں اندر نہ آتا. آج کبھی ملک یمن کے بچے یتیم نہ ہوتے، ملک فلسطین کے اندر لوگوں کو گولیوں سے چھنی نہ کیا جاتا. آج بھی میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، دنیا اگر چاہتی ہے کہ وہ امن و سکون سے رہے اور خوف سے رہے، خوف سے نہ رہے، امن و سکون سے رہے، تو دنیا کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اہل بیت کی وفاداری کرے. 10 دن واٹس ایپ کے اوپر حسین حسین کرنے والوں سے میں مخاطب نہیں ہوں. وہ لچوں کو کیا پتا کہ 10 دن واٹس ایپ کے اوپر جو حسین حسین کرتے ہیں، 11ویں دن پھر محبوبہ کا فوٹو بھی رکھتے ہیں، 12ویں دن پھر گانے بھی رکھتے ہیں، 13ویں دن پھر اپنی من چاہی چیزوں کو بھی رکھتے ہیں. ان لوگوں کی طرف میں کبھی مخاطب ہوں ہی نہیں. میرا یہ جو مسئلہ ہے اور میرا جو یہ اعلان یہ سب کے لیے ہے. جب تک کہ دنیا کے اندر اہل بیت کی محبت موجود تھی یا اہل بیت سے وفاداری موجود تھی، دنیا کا ایک شہر دکھا دو، دنیا کا ایک خطہ دکھا دو جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہوں گی. مسلمان جہاں بھی رہا عزت سے رہا، مسلمان جہاں بھی رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت نصیب فرمائی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ محب اہل بیت تھے، وہ اہل بیت کی قدر و منزلت کو جانا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے پسند بھی کیا. کسی صاحب دل کا یہ قول ہے کہ جب اسلام نے دولت بانٹنے کی بات کی، جب اسلام کی دولت بٹی تو بہت سارے لوگ سامنے آئے، سب کو دولتیں ملی، سب کو خیراتیں ملی، مگر جب خون دینے کی بات آئی، جب خون سے اسلام کے چمن کو آباد کرنے کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فاطمہ کے لگتے جگر کو قبول کیا، اور پھر وہ 72 نفوس قدسیہ نے عزیمت کی ایسی داستان رقم کی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو پھر قرآن کی آیتوں کے اندر بھی بیان کیا، ائمہ اطہار نے احادیث کریمہ کے اندر بھی بیان کیا. دراصل بات یہ پیارے کہ حق و باطل کے فرق کرنے کا نام امام علی مقام ہے. جب تک کہ دنیا موجود رہیں گی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے کا نام امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. وہ اس لیے چونکہ امام علی مقام جس چیز کی طرف اٹھتے ہیں وہ چیز کی طرف آج اٹھنا محال نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ آسانی کے ساتھ میں وہ چیز کر دیتے ہیں. حالانکہ امام علی مقام کی جنگ اسی چیز کو روکنے کے تعلق سے تھی.
یزید سے امام علی مقام کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یزید کے اندر جو خرافات موجود تھی امام علی مقام اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور وہ خرافات آپ جانتے ہیں، وہ شراب پیا کرتا تھا، وہ جوا کھیلا کرتا تھا، وہ زنا کیا کرتا تھا، وہ علی اعلان نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا، وہ لغویات سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام اور ذکر امام علی مقام کی یادوں کو تازہ کرنے والوں، امام علی مقام کی چھبیل کو بنانے والوں، امام علی مقام کے تبرک کو تقسیم کرنے والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے علماء اہل سنت کے کتب کو پڑھنے کے بعد یا علماء اکرام کی تقاریر کو سننے کے بعد کیا سلسلہ خاص کیا؟ آپ نے کیا سوچا کہ اہل بیت کی عظمت کس طریقے سے ہمارے دل کے اندر آئیں گی؟ 10 دن کے اندر بیٹھنے کے بعد اگر کسی کے دل کے اندر نمازوں کا جذبہ نہیں جاگتا، سمجھ لینا کہ اس کے دل کے اندر حسین کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ 10 دن کی محفل مکمل کرنے کے بعد کوئی دین کی طرف نہیں پلٹتا تو سمجھ جانا کہ اس کے دل کے اندر پھر اہل بیت کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام علی مقام کو پرورش کی ہی اس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو پورے خاندان کے ساتھ میں پھر کربلا معلیٰ بھیج سکے، اور کربلا معلیٰ کے اندر امام علی مقام اپنی جانوں کو قربان کریں۔ آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ تمہید کے اندر جانا نہیں چاہتا، میں جلدی سے آپ کے ذہن کو کربلا سے جوڑنا چاہتا ہوں، مگر آپ سے گزارش ہے پیارے بیٹے ذرا ادھر ہو جاؤ، درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد۔ ان کو آپ اٹھا لیں، ان کو آپ اٹھا لیں، پیچھے کر لو، ان کو اٹھا لے سے، جزاک اللہ، ان کو بھی اٹھا لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم۔ کوئی بات نہیں، بچے ہیں مگر آپ کی توجہ نہ ہٹے، میرا کام تو بولنا ہے مگر آپ کی توجہ ہٹے تو بولنے والے کی توجہ بھی ہٹتی ہے، کیونکہ آخری محفل ہے، ہم کو جلدی اس محفل کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی الاکرام عبد الکریم محمد الکریمہ یا اکرم الاکرمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اگر آپ چاہتے کہ داستان کربلا کو مکمل کریں یا شہادت سنیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا دل بھی یہاں ہونا چاہیے اور آپ کا دماغ بھی ہونا چاہیے۔ اگر دل آپ کا یہاں نہیں ہوا، کہیں اور ہوا، صرف آپ حاضر رہے تو آپ پھر 10 دن کی جو محنت ہے وہ آج رائگاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے 10 دن کی محنتیں جو ہے وہ رائگاں ہو، اس لیے دماغ کو بھی یہاں رکھیں اور دل کو بھی یہاں رکھیں۔ اب جلدی سے ہم اپنے آپ کو میدان کربلا سے جوڑتے ہیں۔ دیکھیے کل کی گفتگو کے اندر میں سماعت کیا کہ کس طریقے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے مکہ آئے اور مکے سے پھر کرب و بلا کے اندر آئے، کوفہ آئے، اور راستے کے اندر حر سے امام علی مقام کی ملاقات ہوئی۔ حر نے کہا تھا کہ امام آپ جو ہے کہ یہاں سے چلے جائے، چونکہ یزید کے حامی جو ہے وہ آپ کو کربلا کے اندر شہید کر دیں گے۔ امام جانتے تھے کہ نانا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہیں گا، مجھے کربلا جانا ہی ہے، چاہے صحابہ رکائے چاہے حر رکائے، مجھے کربلا پہنچنا ہے۔ اور ہم نے کل سنا کہ امام علی مقام امام عرش مقام کربلا معلیٰ کے اندر پہنچ گئے۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد امام علی مقام کی پوری داستان آپ نے سماعت کی، کس طریقے سے خیمے لگے، ابن زیاد نے کس طریقے سے 22,000 کا لشکر لا کے کھڑا کر دیا اور پھر امام کو للکارا۔ امام نے پھر کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے، اور جو کل کی رات گزری وہ عاشور کی شب تھی۔ امام علی مقام امام عرش مقام نے پوری رات عبادت کے اندر گزاری، اور عبادت میں گزارنے کے بعد امام علی مقام امام عرش مقام نے پھر صبح ہونے سے پہلے اہل بیت اطہار کے خیموں کو جو ہے کہ جگانا شروع کیا۔ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے کہ ہم آج فجر پڑھیں گے تو ہماری ظہر کی نیت ہوتی ہے کہ ہم ظہر پڑھیں گے۔ اہل بیت اطہار نے جو فجر پڑھی ہے وہ ان کی آخری فجر کی نماز تھی۔ اور پیارے، آج جب لوگ عاشورہ کے لیے آئے تو میں تصورات کے اندر سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ صدقہ حسین لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ 1 سال کی زندگی کا بیمہ لے کے جائیں گے، مگر جو اہل بیت نے نماز ادا کی خیمے کے اندر وہ تو ان کی زندگی کی آخری نماز تھی، اور وہ عاشورے کے دن آخری نماز انہوں نے ادا کی۔ امام علی مقام امام عرش مقام نے سب سے پہلے کسی کو جگایا تو مولا علی اکبر کو جگایا اور کہا علی اکبر بیٹے آپ اذان پڑھو۔ اذان پڑھنے کے لیے مولا علی اکبر آگے آئے۔ دیکھیے اذان کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اگر اذان دینے والا خوبصورت ہو، اس کی آواز خوبصورت ہو
اور اس کا لہجہ خوبصورت نہ ہو تو بات بگڑ جاتی ہے. اگر آواز خوبصورت ہو، لہجہ خوبصورت ہو، انسان خوبصورت نہ ہو تو بات اور بگڑ جاتی ہے. کوئی صحیح اذان نہ دے تو اس کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں اذان صحیح نہیں دی. مگر سوچے آپ، امام علی مقام نے اس شہزادے کو اذان کے لیے اٹھایا جس شہزادے کو مولا علی اکبر کہتے ہیں. اور علی اکبر وہ ہے کہ مدینے کے اندر جب صحابہ کی یہ نیت ہوتی کہ ہم حضور جس طریقے سے حضور ہمیں بیٹھ کے سمجھاتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے ہمیں بتایا کرتے، اور حضور کو دیکھنے کے بعد جو سکون ملتا، وہ سکون اگر کربلا محلہ میں کسی کو دیکھ کے ملتا تھا وہ مولا علی اکبر کی ذات تھی. ہم شبیہ رسول کسے کہا گیا ہے تو مولا علی اکبر کو کہا گیا ہے. مولا علی اکبر نے اذان دی، جیسی اذان بلند ہوئی تو ادھر یزیدیوں نے للکار شروع کی، کیا اذان پڑھتے ہو، چلو تمہارے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. امام علی مقام، امام عرش مقام نے نماز فجر پڑھائی. وہ فجر کا امام فاطمہ کا لال ہے، اور پیچھے پڑھنے والے وہ سارے شہ سوار ہیں جو فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر سے پہلے شہید ہونے والے ہیں. کسی سے کوئی آج کہہ دے کہ مجھے برا خواب دکھا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تیرا برا خواب ہے، دعا کر میرے لیے کہ یہ خواب کے اندر میں نے خود کو مرتا ہوا دیکھا. لوگ صدقہ دیتے ہیں. یہاں تو اہل بیت اطہار کے بچے کو پتا تھا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے اور ہم دوسری نماز ادا نہیں کرنے والے ہیں. ذرا تصورات کی دنیا میں آپ سوچیں، ذرا کس کے گھر کے اندر بھی ایسی نمازیں ہوئی ہے؟ کیا کس کے گھر کے اندر بھی ایسی باتیں ہوئی ہے؟ کیا کس کے گھر کے اندر بھی ایسا امتحان ہوا ہے؟ آپ کے گھروں میں تو میاں مہمان آنے پہ نماز چھوڑی جاتی ہے، وہاں تو شہادت سے پہلے بھی سجدے ادا کیے جا رہے ہیں. شہادت سے پہلے بھی سجدوں کو ادا کیا جا رہا ہے، اور شہادت کی شروعات بھی سجدے سے کی جا رہی ہے، اور شہادت کا اختتام بھی سجدے کے اوپر مکمل ہونے والا ہے. امام علی مقام نے نماز پڑھائی. المختصر یہ میرے ذہن میں اس وقت اتنا دل بھرا ہوا ہے کہ میں کتنی شہادتیں آپ کے سامنے بیان کروں، مگر میں بڑا اختصار کے ساتھ بیان کروں گا چونکہ مجھے وقت کی پابندی کا خیال ہے. آپ کہیں گے حضرت کہے آپ، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمیں کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے تو بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا. وقت میں گنجائش رہی تو آگے کے واقعات بیان ہوں گے، ورنہ انشاءاللہ آتے سال بیان ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا، امام علی مقام نے نماز فجر پڑھنے کے بعد میں کہا کہ صفوں کو درست کرو. چونکہ ابن زیاد نے امام علی مقام کے مد مقابل کم از کم 22,000 کے لشکر میں سے 1000 لوگوں کو آگے کر دیا تھا اور کہا تھا یہ 1000 یہ کافی ہے ان کے لیے، اور 22,000 کو کہا کہ آپ کچھ مت کرو، آپ صرف اور صرف گانے باجے کرو اور آپ صرف اور صرف ناچو گاؤ اور خوشیاں مناؤ، بس اتنا کہا تھا. اور وہ لوگ اسی طریقے سے مدمست تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا. امام علی مقام، امام عرش مقام نے پہلے سب بندی کی. یہاں پر میں کچھ اہل سنت کے نوجوانوں کا اور کچھ لوگوں کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے پیارے کہ ایک ذہن ہمارا آتا ہے کربلا معلیٰ کے عنوان کے اوپر، ہم سوچتے ہیں کہ کربلا معلیٰ جس وقت ہوئی اس وقت تو بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے. پھر کیا بات ہے کہ اہل بیت اطہار کربلا کے اندر شہید ہوئے اور صحابہ کا نام نظر نہیں آتا. تو کئی لوگ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ پھر صحابہ اہل بیت اطہار کے ساتھ شامل تھے کہ نہیں تھے، کسی نبی کا خاندان تھا. تو آپ کی معلومات کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے بتا دوں، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے صرف اتنا جانا صوفیہ کے ذریعے اور ائمہ کے ذریعے اور اہل سنت کی معتبر کتب کے ذریعے کہ اس میدان کے اندر صرف اہل بیت اطہار نہیں تھے بلکہ صحابہ کی تعداد بھی تھی، اور وہ صحابہ 7 کے قریب تھے. سبحان اللہ، 7 کے قریب صحابہ تھے. اور صحابہ یہ 7 کے قریب جو تھے یہ امام علی مقام کے 7 آئے تھے، جس کے اندر مسلم ابن اوسجہ ہے، جس کے اندر عبداللہ ابن عمیر ہیں، ان کے بیٹے مسلم بن اوسجہ کے بیٹے، ایسے کل ملا کے 7 بیٹے تھے اور 7 اولادیں اور 7 صحابی رسول تھے جو امام علی مقام، امام عرش مقام کے ساتھ میں کربلا معلیٰ کے اندر آئے تھے. مگر 2 سوال اٹھے. سب سے پہلا یہ سوال کہ حسین نے کسی کی مدد کیوں نہیں لی، حسین نے کسی کو بلایا کیوں نہیں؟ وہ اس لیے نہیں بلایا چونکہ آپ نے پہلے سن لیا آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے،
کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ امام علی مقام جانتے تھے یہ کربلا کے اندر مجھے ہی امتحان دینا ہے، اسی لیے وہ خود سب کو لے کے آ گئے اور کسی کو آواز نہ دی۔ دوسری بات کہ امام کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ امام تو اتنے مرتبوں کے مالک، جس کے بابا مشکل کشا ہو، جس کی ماں سیدہ کائنات ہو، جس کے نانا مالک و مختار نبی ہو، وہ بے گور و کفن کربلا کے اندر کٹا کیسے؟ تو میں آپ کی ذوق سماعت کے تعلق سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ رہا یا آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی تو ایک جملے کے اوپر اب آدھے گھنٹے کی بات سمجھ جائیں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حسین کی کسی نے مدد نہیں کی یا حسین کی طرف کوئی آیا نہیں، اور اتنے نفوس قدسیہ ہونے کے باوجود حسین شہید کس طریقے سے ہو گئے؟ تو اس کا ایک ہی جواب سن لو پیارے، اگر امام علی مقام، امام عرش مقام اگر صرف آواز دیتے، آواز کہ مجھے مدد چاہیے، مدد، صرف مدد کی آواز دیتے، تو امام علی مقام، امام عرش مقام کی آواز کے اوپر جو بدر کے صحابہ جنگ بدر کے قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے گئے، ان میں سے حضرت امیر حمزہ اٹھتے اور کربلا کے اندر مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ یہ امام علی مقام کی شان تھی، مگر وہ جانتے تھے اگر میں آواز دوں گا تو پھر تو آنے والے امیر حمزہ بھی آ جائیں گے، آنے والے تو پھر مصعب ابن عمیر بھی آ جائیں گے، آنے والے تو سعد ابن ابی وقاص بھی آ جائیں گے۔ حسین آواز دے، ارے حسین کی آواز تو اب بہت بڑی بات ہے پیارے۔ اگر حسین کا نام لے کر اگر کوئی فقیر بے نوا، کوئی غلام قادری اور سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا مجھ جیسا فقیر اگر حسین کے نام پہ بلائے تو اتنا بڑا مجمع لگتا ہے۔ اگر حسین کے نام پہ بلانے پر اتنا بڑا مجمع لگتا ہے، اگر حسین بلا لیتا، اگر میرا حسین بلا لیتا، سوچو پھر کیا ہوتا۔ بدر کے قبرستان آپ کو خالی ہوتے ہوئے نظر آتے اور بدر کے شہداء تلواریں لے کے کربلا میں آ جاتے، اور جس کے نانا کی دعا پہ فرشتے اترے وہ حسین، مگر آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اپنا سودا تھا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ امام علی مقام، امام عرش مقام نے کہا سب سے پہلے میرے گھر والے جائیں گے۔ دیکھو جنگوں کا اصول ہی ہوتا، میں اس لیے کھول کے بات رکھتا ہوں چونکہ ہم بڑی سکون والی جگہ بیٹھے ہیں، اس لیے آپ واقعات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے باہر کی بنسبت۔ جنگ کا حال یہ ہوا کرتا تھا اسلامی جنگوں کا کہ ادھر سے ایک جائیں گا، ادھر سے ایک آئیں گے، اس کے بعد ادھر سے دو جائیں گے، ادھر سے دو آئیں گے، اور اس کے بعد میں پھر دونوں سامنے ہونے کے بعد پھر وہ لڑتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ اعلان ہوا کہ بھیجو تمہاری طرف سے۔ یہ بھی صحابہ کی شان ہے کہ صحابہ نے کہا کہ جب تک کہ ہماری اولادیں اور ہم موجود ہے، آل نبی کو ہم میدان کربلا کے اندر کٹنے نہیں دیں گے۔ یہ صحابہ کی شان۔ سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ آگے آئے اور وہ شہید ہوئے، شہادت کا جام نوش کیا۔ اب یہ ان کے بعد آتے عبداللہ ابن عمیر آئے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور یہ خود بھی میدان کارزار کے اندر گئے، اور اس کے بعد میں یہ بھی شہید ہوئے۔ مگر بات یہ بنتی ہے کہ یہ تو باپ تھے، ان کے بیٹے ابن وہب ہے، ان کے بیٹے کا نام ابن وہب ہے، اور یہ ابن وہب کون ہے؟ نیت لے لو دل کے اندر، ابن وہب وہ شخصیت ہے جو صحابی رسول کے بیٹے تو ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی شادی کو 17 دن ہوئے، 17 دن کے دولہا اور 17 دن کی دلہن، جس کے ہاتھوں کی مہندی نہ نکلی ہو۔ ماں نے بیٹے کو بلایا، بیٹھایا، بہو کو بلایا، کہا کہ دیکھو بیٹے 17 دن ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے کہ شادی کی لذتیں لے رہے ہیں، مگر میں اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ اس وقت خوش ہوں جس وقت فاطمہ کا لال بغیر انبی کے کربلا کے اندر ہے۔ میں اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ، ان کے جملے ہیں، میں اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ اس وقت خوش ہوں جب فاطمہ کا لال کرب و بلا کے اندر اکیلا ہے۔ تو بیٹے سے ماں کہتی ہے کہ بیٹے اگر تجھے میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو مجھے حج مت کرا، اگر دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو مجھے عمرہ مت کرا، میرے پیروں کو مت چوم، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے دودھ کا حق ادا ہو تو 17 سالہ دولہا حسین سے پہلے حسین کے نانا کی بارگاہ میں شہید ہو جائے۔
پیش ہو جا تو۔ وہ بیٹا بھی بیٹا تھا، محب اہل بیت تھا، ہماری طرح نہیں ہے، ہماری طرح نہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ آپ ہماری طرح نہیں ہے، اس میں کتنی باتیں آپ خود جانتے ہیں، میں اس کو کھول کے بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ ہماری طرح نہیں تھا۔ اس نے کہا امی اگر یہی آپ کی خواہش ہے تو مجھے ایک ساتھ دو جنتیں مل رہی ہیں، ایک تو ماں کی خوشنودی میں جنت اور دوسرا حسین کے نام پہ قربان ہونے پہ جنت۔ نکلے وہاں سے، اور جب نکلے نا تو ہم نے روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے، یہاں تک پڑھا گیا اور ہم نے دیکھا کہ پردے کی اوٹ سے جو ہے نا ان کی شریک 17 دن کی دلہن اپنے دولہے سے کہنے والی بات اب ان کی ساس سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر سے کہنا کہ جا رہے ہو تو شہید ہو کے آنا، کیونکہ بیوہ ہونے سے زیادہ مجھے اس بات کے اوپر فخر آئے گا کہ میرا جو شوہر ہے وہ امام علی مقام کے قدموں کے اوپر قربان ہوا ہے۔ یہ شہادتیں ہیں، یہ شہادتیں ہیں۔ امام علی مقام، امام عرش مقام کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والے، اور ایک روایت کے مطابق یہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت حور، چونکہ حور تو ادھر کی فوج میں تھے، مگر جیسی عمر ابن سعد نے کہا کہ ہم انہیں قتل کریں گے تو حور نے کہا تو نواسہ رسول کو مارے گا، تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ہوں تو میں صحابی کا بیٹا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے رہے کی حکومت ملنے والی ہے، تو حکومت کی لالچ میں مجبوری کے اندر یہ ذبح کرنے والا ہوں۔ تو حور کہتے ہیں کہ تو اپنے ہاتھوں سے خون رسول کو رنگے گا اور اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا۔ اور حور یہ کہنے کے بعد امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ مجھے ان کا ساتھ نہیں دینا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق حضرت حور شہید ہوئے، مگر حور کا مزار جو ہے وہ کربلا میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حور جب پہلے شہید ہوئے، اس روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں، تو ان کے قبیلے والے آ گئے تھے، تو چونکہ ابھی اہل بیت میں سب موجود تھے تو سب نے حور کی شہادت دیکھی، تو ان کے قبیلے والے آئے اور ان کی لاش کو اٹھا کے کربلا سے دور لے گئے اپنے قبیلے میں۔ اس لیے آج بھی کربلا معلیٰ سے بہت کلومیٹر دور حضرت حور کا مزار ہے۔ مگر دیکھو یہاں پر مقدر کی بات ہے، میں یہاں پر توجہ آپ کی، مقدر کی بات ہے۔ ایک وہ قافلہ جو مدینے سے مکہ آیا اور مکے سے کوفہ آیا اور کوفہ سے کربلا آیا، ایک وہ قافلہ جو پہلے سے لے کے آخر تک کے امام علی مقام کے ساتھ تھا، اور ایک وہ شخص جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت دی اور اللہ نے چند ہی منٹوں کے اندر عداوت کو محبت میں تبدیل کر کے شہادت کا منصب عطا فرما دیا۔ یہ فیصلے اس طریقے سے ہوتے ہیں، یہ فیصلے اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان سارے کے سارے امام علی مقام کی آل سے پہلے کربلا معلیٰ کے اندر شہید ہوئے، اور جب ان کا مسئلہ مکمل ہوا، ان کی شہادت مکمل ہوئی، تو پھر اب ان کی باری آئی، ان کی باری آئی جن کی باری آنا کربلا معلیٰ کے اندر سب سے اول سمجھا گیا تھا اہل بیت اطہار کے اندر، اور وہ لوگ تھے مولا علی کی خود کی اولاد۔ جس طریقے سے میں نے کہا تھا آپ سے مولا علی کے تذکرے میں کہ علی کی دو اولادیں ہیں، پہلی تو خود نبی کی اولاد امام حسن امام حسین، اور دوسری خود کی علی کی اولاد، یعنی حضرت فاطمہ سے نکاح کے بعد جو نکاح مولا کائنات نے کیا، ان سے 5 بیٹے ہوئے، روایتوں کے مطابق کہہ رہا ہوں بات۔ ایک کا نام مولا کائنات نے محمد ابن علی رکھا، دوسرے کا نام عبداللہ ابن علی رکھا، تیسرے کا نام ابو بکر ابن علی رکھا، اس کے بعد عثمان ابن علی، عمر ابن علی۔ تعجب کی بات ہے کہ مولا کائنات نے خلفائے راشدین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے، ہاں خلفائے راشدین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے، اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ جو اہل بیت اطہار سے صحابہ کا جو مسئلہ ہے یہ بغض والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو شیعہ ڈائیورٹ کرتے کہ وہ تو بڑے بغض رکھتے تھے، معاذ اللہ کا بغض رکھتے تو پھر صحابہ کے نام کے اوپر مولا علی اپنے اولادوں کے نام کیوں رکھتے، مگر اپنے اولادوں کے نام رکھے۔ اور جب علی کی اولاد کی بات آئے تو پھر ان کو ہم بھول نہیں سکتے، اور ان کو میں بھولوں گا بھی نہیں، جن کو کمر بنے ہاشم، علی کا شیر عباس علمدار۔ میں عباس علمدار کا تذکرہ اتنی محبت سے اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ امام علی مقام امام عرش مقام نے
جب صفیں بنائی کربلا کی تو اپنا علم اور جھنڈا جو تھا وہ مولا عباس کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس تو علمدار ہے، عباس تو میرا علمدار ہے اور تیرے ہاتھوں کے اندر امام عالی مقام کا علم ہوگا۔ تعجب کی بات ہے، مولا عباس کی جو اولادیں ہوئی وہ اولادوں کے تعلق سے اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ آیا ہے کہ مولا عباس کی اکثر اولادوں کے اندر جو اولادیں ہیں وہ اہل سنت سے ہے۔ یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے کہ اہل سنت کے اندر حسین ابن علی کی بھی اولاد ہے اور عباس کی بھی اولاد ہے، مولا عباس کی بھی اولاد موجود ہے۔ یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے۔ مولا عباس کی جو امی ہیں ان کا نام فاطمہ ہے، حالانکہ آپ کو بار بار نام ریپیٹ ہوتا ہے عجیب لگتا ہوگا، یہ ان کا اصل نام تھا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کا نام بھی جو ہے فاطمہ تھا اور کنیت جو تھی ان کی ام بنین تھی، ان کی کنیت جو تھی ام بنین تھی۔ یہ ام بنین کا مطلب کیا ہے جب بتاؤں گا تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کی اولاد کیا ہے۔ ام بنین کا مطلب ہوتا ہے ماں، بیٹوں کی ماں۔ ام بنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں۔ تعجب کی بات ہے، ہر ماں بیٹوں کی ماں ہوتی ہے۔ اگر وہ ام بنین ہے تو میری ماں بھی ام بنین ہے، میری ماں بھی بیٹوں کی ماں ہے، آپ کی ماں بھی بیٹوں کی ماں ہے، مگر میری ماں ام بنین ہو کر بھی ام بنین نہیں ہو سکی۔ توجہ آپ کی، اور وہ ام بنین اس کا نام نہیں تھا، صرف کنیت ام بنین تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام بنین بنا دیا۔ یہ ام بنین بیٹوں کی ماں کیوں ہوئی؟ چونکہ پیارے دنیا کے اندر ماں جب کسی بیٹے کو پیدا کرتی ہے نا تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑھاپے کے اندر کام آئے گا، میرا بیٹا کاروبار کے اندر کام آئے گا، میرا بیٹا خاندان بڑھانے کے اندر کام آئے گا۔ مگر ام بنین تیرے مقدر پہ قربان، ام بنین نے مولا علی سے نکاح کے بعد بیٹے پیدا ہی اس لیے کیے تھے کہ کربلا کے اندر حسین کے آگے قربان ہو جائے، کربلا کے اندر امام علی مقام کے سامنے قربان ہو جائے۔ اسی لیے ام بنین نے کہا کہ میں ام بنین بیٹوں کی ماں اس لیے ہوں تاکہ میرے جوان بیٹے، کڑیل بیٹے، عباس جیسے بیٹے مولا حسین کے نام پہ قربان ہوں۔ اور قربان ہوئے بھی۔ پانچوں بیٹے مولا کائنات کی دوسری بیوی کے میدان کارزار کے اندر گئے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ جیسی مولا علی کے مکمل بیٹوں کی شہادت ہوئی، ان شہادتوں کے بعد حال یہ تھا کربلا کا کہ وہاں پر خیمے الگ الگ رکھے جاتے تھے، عورتوں کا خیمہ الگ، مردوں کا الگ۔ امام علی مقام، امام عرش مقام اپنے خیمے کے اندر روتے بیٹھے، کیا بات ہے، سب چلے جا رہے ہیں، سب چلے جا رہے ہیں۔ خیمے کے دروازے کی اوٹ سے، خیمے کے پردے کی اوٹ سے خاتون اندر آتی ہے جس کو تاریخ سیدہ زینب کہتی ہے۔ سیدہ زینب آئی، کہا کہ بھیا حسین آپ سے گزارش ہے کہ مولا علی کے بیٹے تو قربان ہو گئے اور میں آپ کی بہن ہوں اور ابھی آپ کے بیٹوں کی باری آنے والی ہے، تو میرے بیٹوں کے ہوتے ہوئے میں آپ کے بیٹوں کو میدان میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ امام علی مقام کہتے بہن صبر کا دوسرا نام زینب ہے، یہ پریشانی اور یہ دکھ جو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک کام کرو آپ یہ ارادے کو مسترد کر دو۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہ میرے دو بیٹے اون اور محمد، تو یہ دو بیٹوں کو میں حسین آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتی ہوں، حالانکہ ان کی عمر بڑی کم ہے، بڑی کم ان کی عمر آتی ہے اور یہ بڑے کم سنی کے عالم میں تھے۔ سیدہ زینب نے ان کو تیار کیا۔ دیکھو ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے، بیٹے کو لگ جائے تو ماں روتے روتے اس کی مرہم پٹی کرتی ہے، یا بیٹا اگر زیادہ لگ جائے تو ماں پھر بستر کے پاس تو ماں ہی نظر آتی ہے نا۔ مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اہل بیت اطہار کی زندگی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا اور تلواریں نکالی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تلواروں کا وزن بھی بچوں سے اٹھایا نہیں جاتا تھا، وہ بچے تھے۔ سیدہ زینب نے امام علی مقام کی بارگاہ میں دونوں بچوں کو لائی
اور لانے کے بعد سیدہ زینب کے آنکھ میں آنسو آئے۔ امام علی مقام اپنے بھانجے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں بھانجے ماموں کے سامنے، اور سیدہ زینب جو ہے نا وہ بچوں کو تلوار لے کر جنگ کرنا سکھا رہی ہے کہ دیکھو بیٹے، تلوار ایسی آئے تو ایسی مارنا، کوئی تم پہ ایسا وار کرے تو ایسا وار روکنا۔ امام علی مقام، امام عرش مقام دیکھ رہے کہ سیدہ زینب جو ہے کہ سکھا رہی ہے بچوں کو، اور جب سکھانا بہت دیر تک ہو گیا اور للکار ہونے لگی تو سیدہ زینب چپکے سے اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹو جلدی جاؤ، میدان میں جلدی جاؤ اور اپنی امی کی خوشنودی کے لیے قربان ہو جاؤ، اگر تم زیادہ رکے تو پھر بھیا حسین تمہیں جانے نہیں دیں گے، تمہارے ماموں تمہیں روک لیں گے۔ تو بچے جلدی جلدی گئے، اور جیسے بچے گئے تو یزیدیوں نے ہنسنا شروع کیا، کہا کہ حسین کیا تیرے پاس نوجوان مر گئے معاذ اللہ جو تو بچوں کو بھیج رہا ہے؟ امام خیمے کے اندر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نانا کا فرمان نہ ہوتا صبر کرنا ہے تو میں کبھی یہ جملے نہ کہتا، مگر خاموش تھے۔ اور امام علی مقام، امام عرش مقام نے دیکھا کہ انہی کے سامنے انہی کی بہن سیدہ زینب کے دونوں بیٹے اون و محمد شہید ہوئے۔ جیسے اون و محمد شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد میں امام علی مقام کے پاس میں ایک شخصیت آتی ہے، میں ان کا تذکرہ کس منہ سے کروں اور کن الفاظ سے ان کے تعلق سے خراج پیش کروں؟ دنیا اسے حسن کا بیٹا امام قاسم کہتی ہے۔ امام قاسم کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت 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 جوانی کے شباب میں تھے، اور جوانی کا یہ حال تھا کہ ابھی ان کے نکاح کی بات چلنے والی تھی، اور وہ جوان سالہ بھتیجا اپنے چچا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ چچا مجھے میدان میں جانے دے، ایک بار میدان میں جاؤں گا۔ اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میرے بابا کے تعلق سے مکے والے بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ حسین کو حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی، حسن نے صلح کیے تو مجھے جانے دے۔ امام علی مقام نے گردن جھکائی، کہا نا میں تجھے جانے نہیں دے سکتا، میں جانے نہیں دوں گا، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، ایک بھائی تو مدینے کے اندر حسن مصنع ہے، اور تو آخری نشانی، اگر تو شہید ہو گیا بیٹے تو میں پھر بھائی کا چہرہ کہاں دیکھوں گا؟ کیونکہ امام حسین امام قاسم کے چہرے کو دیکھ کے سکون پاتے تھے اپنے بھیا کی یاد میں، اور اگر وہی پڑھتا شہید ہو جائے تو امام کہاں جائیں گے؟ تو امام قاسم اندر گئے اور پھر اسی ہمت والی شہزادی کے پاس جا کے بیٹھے جس کو دنیا سیدہ زینب کہتی ہے۔ اور سیدہ زینب کے پاس جانے کے بعد امام قاسم روتے ہوئے کہتے ہیں خالہ آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، آج مجھے یتیمی کا احساس ہو گیا، آج مجھے میرے چچا نے یتیم کر دیا۔ سیدہ زینب کہتی ہے بیٹے یہ اتنی باتیں کیوں کرتا ہے؟ کہا جب سے ابو کا انتقال ہوا اس وقت سے لے کے اب تک میرے چچا نے مجھے کسی چیز کے لیے نہ نہیں کہا، جب بھی کہا تو یہ کہا بیٹے قاسم جو چاہیے حسین سے پہلے لا کے دوں گا، اور آج میرا چچا مجھ سے کہتا ہے کہ میں جا نہیں سکتا، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میں آج یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے قاسم کو سنبھالا، قاسم صبر کر بیٹے صبر کر۔ امام قاسم کہتے صبر نہیں ہوتا مجھ سے، میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے میرے بابا کے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اتنی بات کہنی تھی کہ امام قاسم نے اپنے دونوں بازوؤں کو جکڑا، اور جکڑنے کے بعد جب اس بازو پہ ہاتھ لگا تو ایک تعویذ نظر آیا۔ امام قاسم سمجھ گئے کہ یہ تعویذ کا مسئلہ کیا ہے، آنکھیں بند کی اور سوچا، وہ ساری داستان امام قاسم کے سامنے آ گئی جو مدینے کے اندر بابا کو زہر دیا گیا تھا، اور امام حسن نے قاسم کو بلایا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹے یہ تعویذ میں تمہیں باندھ رہا ہوں، جب بھی تجھ پہ مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ کو پہننا۔ تو وہ تعویذ امام قاسم نے نکالا، قاسم نے تعویذ نکالنے کے بعد میں سیدہ زینب سے کہتے
دیکھو نا، یہ تعویذ میرے ابا نے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب سب سے بڑی مصیبت آئے تب اس سے کھولنا. تو سیدہ زینب کہتی، پھر امام قاسم کہتے اس سے بڑی مصیبت قاسم پہ کبھی نہیں آئی. آج ہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آج میں جانا چاہتا ہوں اور چچا جانے نہیں دیتے. آج میں کھولنا چاہتا ہوں. جیسے امام قاسم نے وہ تعویذ کو کھولا، تعویذ کی عبارت پڑھنے کے بعد سیدہ زینب کے آنکھ میں مکمل طور سے آنسو آ گئے اور سیدہ زینب دل تھام کے بیٹھ گئی اور کہا، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، تجھے کیا کیا پتا تھا، تجھے کیا کیا معلوم تھا، تو کیا کیا جانتا تھا. وہ تعویذ کے اندر امام قاسم نے جب پڑھا تو روایت یہ آتی ہے کہ امام قاسم نے اس تعویذ کے اندر یہ عبارت پڑھی تھی کہ بیٹے قاسم، مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت کربلا کے اندر آ چکا ہے اور تو جانا چاہتا ہے شہادت کے لیے. میرے پاس بالکل طاقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں. تو جانا چاہتا ہے شہادت کے لیے اور بھیا حسین تجھے جانے نہیں دیتے. ایک کام کرنا، یہ تعویذ ان کو دکھانا. امام قاسم گئے اور تعویذ کو دکھایا. جب امام علی مقام نے تعویذ دیکھا تو بھیا کے جھکنے دیکھ کے امام قاسم اور امام علی مقام کے آنکھ میں آنسو آئے. کہا کہ بھیا کا حکم ہے، منع نہیں کر سکتا، ایک کام کرو، جاؤ، یہ تعویذ کی جو عبادت ہے اس کا حق ادا کرو. روایتوں میں آتا ہے کہ امام قاسم جب گھوڑے پہ بیٹھے نا تو امی نے امامہ لایا اور یہ کہتے ہوئے باندھا ہے، قاسم کبھی شادی پہ باندھنا تھا تجھے یہ امامہ، آج شہادت کے اوپر باندھ رہی ہو. یہ امامہ تجھے کبھی میں نے شادی پہ باندھنا تھا. امام قاسم کا امامہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. امام قاسم آگے گئے اور آگے جانے کے بعد میں للکارا لوگوں کو کہ لوگوں، میں حسن کی اولاد ہوں، میں قاسم ابن حسن ہوں اور حسن جو ہے وہ علی کی اولاد ہے. تو اور علی ابو طالب کی اولاد ہے، تو میں علی ابن ابو طالب کی اولادوں میں سے ہوں اور جس کو آنا ہے میرے مد مقابل آئے. اس وقت بڑے بڑے لوگ اپنے گھوڑوں کو پیچھے کر رہے تھے. امام قاسم سے کون لڑے؟ مگر ابن زیاد نے کہا کہ اس سے لڑنے کے لیے ایسے کو بھیجو جو اس کا کام جلدی تمام کر دے، چونکہ ہاشمی خون ہے. تو اس وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا، وہ پہلوان کو تیار کیا گیا. تو پہلوان نے کہا کہ میں اس سے لڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اس سے لڑنا جو ہے وہ میری غیرت کے خلاف ہے. چونکہ میں ایک وقت میں 1000 لوگوں سے لڑتا ہوں، ایک وقت کے اندر میں 1000 لوگوں سے لڑتا ہوں، یہ بچے سے میں کیا لڑوں؟ جیسی اس نے کہا کہ بچے سے میں کیا لڑوں، تو ابن زیاد کہتا ہے کہ تو بچے کی بات مت کر، یہ دیکھ وہ علی کی اولاد ہے، وہ علی کی اولاد ہے، تو اس سے لڑنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ جا کے دیکھ تو صحیح، وہ ہاشمی خون کہتے کسے؟ یعنی کربلا کے اندر یزیدیوں کو پتا تھا کہ ہم جن کو بھوکے پیاسے مار رہے وہ ہے تو بھوکے پیاسے، مگر علی کی اولاد ہے، وہ علی کی اولاد ہے. کہا اس کو مارنا آسان نہیں ہے. جیسی واقعہ آیا تو اس نے کہا رکو اپنے 2 کو بھیجتا ہوں. 2 کو بھیجے. مولا قاسم نے دونوں کے 2 ٹکڑے کیے، پھر وہ خود آگے آیا. اس نے ایک وار کیا، مولا قاسم نے ڈھال کے ذریعے اس کے وار کو روکا. ڈھال کو جب روکا تو امام قاسم کی جو ایک شہادت کی انگلی کے اوپر زخم لگا اور اس نے تلوار جھٹکی. تو امام قاسم نے کہا کہ تو کیسا شہ سوار ہے، کیسا میدان میں آنے والا فوجی ہے کہ تو گھوڑے کی زین کو کسنا بھی نہیں جانتا. تو جیسی وہ گھوڑے کی زین کو کسنے کے لیے نیچے جھکا، امام قاسم نے ایک وار کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے ایک ایک کر کے بھجایا تو پھر ہماری پوری فوج ختم ہوں گی، اور یہ پیاسے بھی ہو تو ایک ایک کا مقابلہ یا آخری دم تک کے کریں گے. تو پھر ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ اب جو بھی آئیں گا 2-3 لوگ لڑیں گے، اس کے بعد چاروں طرف سے حملہ ہوگا. پھر ابن زیاد کے حکم سے امام قاسم کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی، بلکہ روایت کے مطابق بھالوں کی بارش، نیزوں کی بارش ہوئی. اور ایک وقت وہ آیا کہ امام قاسم
घोड़े से ज़मीन के ऊपर गिरे और कहा चाचा मेरी मदद को आए। इमाम आली मकाम इमाम अर्श मकाम ने जैसे खेमे के अंदर आवाज़ सुनी, इमाम घोड़े के ऊपर बैठे और सीधा मैदान कारज़ार में आए। अपने भतीजे को उठाया और भतीजे से कहा बेटे तकलीफ़ हो रही है। भतीजा कहता है चाचा आज सुकून मिल रहा है कि जो मेरे बाबा को ताने दिए जाते थे कि हसन को लड़ना नहीं आता, आज हसन के बेटे ने बता दिया कि मैं हसन का बेटा हूँ। फिर कहते चाचा अम्मी कहाँ है? इमाम अली मकाम कहते बेटे तेरी अम्मी तेरी शहादत को देख रही थी। इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम ने जैसे इमाम कासिम के लाशे को उठाया तो लाशा इतना कुचला गया था घोड़ों की टापों से, सिर्फ इसीलिए कि यह हसन की औलाद है। अहले बैत अतहार के साथ जो कुछ हुआ ये कोई आंखें बंद करके नहीं देख सकती। सिर्फ इसीलिए घोड़े दौड़ाए गए कि यह हसन की औलाद है, इस पे घोड़े दौड़ाओ, हसन की औलाद है। मत छोड़ो नमाज़े यार, मत पढ़ो लड़की बाजी में, मत करो बाजे तमाशे, मत नाचो डीजों में। ये इमाम के घर वालों ने अपने जिस्मों को घोड़े से रोंदा है तुम्हारे लिए, तब जाके तुम शाही मस्जिद में बैठ के ज़िक्र ताजदार करबला की सौगातें ले रहे। इमाम ने हिम्मत जुटाई और इमाम कासिम के लाशे को खेमे मिला। जैसे इमाम कासिम का लाशा खेमे में आया तो उम्मे रुबाब जो थी वो देख के मुस्कुरा रही थी और ज़ैनब से कहते ज़ैनब ये मेरा दूल्हा है। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ लोगों से, कुछ लोग इमाम कासिम की मेहंदी मनाते हैं और ये कहते हैं कि ये मेहंदी जो हम लगाते हैं ये कासिम की मेहंदी है, उन्होंने करबला के मैदान में लगाई थी। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन ने 10वीं मुहर्रम की फजर का वज़ू तयम्मुम से किया है। जिनको पीने के लिए पानी ना मिल सका उन्हें मेहंदी कलाने के लिए पानी कहाँ से मिल गया? इन छोटी बातों तरफ मत जाया करो। लोग मेहंदी बनाते इमाम कासिम की, शर्म आनी चाहिए। जिन्हें वज़ू के लिए पानी ना मिल सका उन्हें मेहंदी के लिए पानी कहाँ से मिला? कहते थे कि दूल्हा है मेरा, ये दूल्हा है। इमाम कासिम के लाशे को एक तरफ रखा गया और अभी इमाम कासिम की शहादत हुई थी कि मौला अब्बास बैठे थे और पास में एक 7 साल की लड़की आकर मौला अब्बास के हाथों को हिलाती, कहती चाचा चाचा चाचा। मौला अब्बास कहते कौन है? कहा कि 7 साल की सकीना हूँ। कहा बेटी क्या बात है? सकीना ने याद दिलाया चाचा आपने मदीने के अंदर जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए थी तो हम कभी अब्बू के पास नहीं जाते, हम आपके पास आते थे ना। कहते हाँ बेटी आते थे। अब्बास का कलेजा मुंह को आ रहा था कि सकीना क्या सवाल करेंगी। फिर कहते हैं कि चाचा मैं गुजारिश चाहती हूँ। कहा क्या? कहा कि ये जो अली असगर है ना ये अब जो कि हिम्मत तोड़ रहा है और इसको चंद कतरे पानी के चाहिए और मैं अपने लिए पानी नहीं मांगती, मैं अली असगर के लिए पानी मांग रही हूँ कि अली असगर को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब्र है, मैं सब्र करूँगी। मुझे सिर्फ अली असगर के लिए पानी चाहिए। आप इतना करें कि मशकीज़ा ले और मैदान में जाए और पानी लेके आए, बस ये अली असगर पानी पी ले, हमें पानी नहीं चाहिए। मौला अब्बास इमाम अली मकाम के खेमे के अंदर गए। इमाम बैठे हुए थे अल्लाह का जिक्र करते हुए। मौला अब्बास कहते सकीना आई थी और पानी मांग रही थी। मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है कि जो सकीना को दे सकूं, मगर हुसैन एक इल्तिजा है कि मेरी माँ को मुझे मुंह दिखाना है, उम्मे बनीन को मुझे मुंह दिखाना है, सैयदा को मुंह दिखाना है, मुझे मैदान में जाने दे। सी ये बात कही ना तो इमाम अली मकाम कहते ना अब्बास ना, आप नहीं जाना, आप नहीं। हालांकि अब मौला अब्बास कई मरतबा जाके आ चुके थे, ये तन्हा अब्बास की शान है।
کہ میدان میں جو گیا واپس نہ آئے، مگر مولا عباس کئی مرتبہ وار کر کے واپس آ چکے تھے۔ یہ مولا عباس کی شان تھی۔ امام علی مقام کہتے عباس آپ نہیں جا سکتے، امام کہتے آپ نہیں جا سکتے، مولا عباس کہتے امام جانے دینا، امام جانے دے۔ 3 مرتبہ جب کہا تو امام علی مقام کہتے عباس اس لیے نہیں کہتا ہوں چونکہ اگر تو چلا گیا تو حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی اگر تو چلا گیا تو عباس تو مت جا۔ مولا عباس کہتے امام یوں گیا اور پانی لے کے آ گیا۔ مشکیزہ بتایا امام علی مقام، امام حسین نے اجازت دی۔ مولا عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ، اور پیچھے علم، اور وہ لے کے مولا عباس جب میدان کے اندر نکلے تو شمر لعین اور ابن زیاد نے کہا کہ اب پانی لینے وہ آ رہا ہے کہ اگر وہ میدان میں آ جائے تو ہمیں فرات والوں کو بھی ہٹا دینا پڑے گا، کیونکہ عباس کا حال یہ تھا کہ مولا عباس کا قد ہی اتنا تھا کہ اگر وہ کھڑے ہوتے تو اونٹ کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے۔ یہ مولا عباس کا قد ہے، یہ قد مولا عباس کا ہے۔ قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، مشق سکینہ۔ بلکہ صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس کا نام مولا عباس ہے، سکینہ کی پیاس کا نام مولا عباس ہے۔ مولا عباس جب گھوڑے سے آگے نکلے تو لوگ سب کے سب ہٹ گئے، کسی نے ایک میں ہمت نہیں تھی کہ مولا عباس کا مقابلہ کرے، سب اپنے اپنے گھوڑوں کو پیچھے کر رہے تھے، مولا عباس آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے کرتے جاتے مولا عباس آگے بڑھتے جاتے، نہر فرات تک مولا عباس پہنچ گئے، وہاں تک نہ جانے کتنے یزیدیوں کو مولا عباس نے فی النار جہنم کیا، اور جیسے فرات کے پاس پہنچے فرات کی ٹھنڈک مولا عباس کے سینے کے اندر لگی۔ توجہ کرے، آج ہمارے روزے تھے، آج تو موسم پھر بھی ٹھنڈا تھا، 17 گھنٹے کا روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں کی تسبیح بھی چھوٹ جاتی ہے، اس کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ جاتی ہے، اس کی دعا کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ دعا کیا کرے۔ 17 گھنٹے کے روزے نے آپ کو پانی پانی کر دیا، اور وہاں 2 محرم سے آنے والا عباس جس نے سب کی پیاس دیکھی، آج وہ فرات کے سامنے مولا عباس نے ہاتھ بڑھایا اور فرات کے اندر ہاتھ ڈالے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ صوفیہ نے بیان کی ہے، کتابوں کے اندر نہیں ہے، صوفیہ نے بیان کی، ہم آپ تک کے بتا رہے ہیں۔ مولا عباس نے جب ہاتھ ڈالے نا فرات میں تو جلال میں تھا عباس، جیسی ہاتھ ڈالے تو ہاتھ گیلے ہوئے، ہاتھ جب گیلے ہوئے تو عباس تڑپ گئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے مولا میں علی کا بیٹا ہوں، کبھی میں نے سوال نہیں کیا، مگر آج عباس کے ہاتھ اس وقت گیلے ہوئے ہیں جب حسین کی بہنوں کے لب پیاسے ہیں۔ آج حسین کا سارا گھرانہ جو ہے نا وہ پیاسا، میرے ہاتھ گیلے ہوئے۔ امام نے زور سے مشکیزہ ڈالا، مشکیزہ بھرا، اپنے کاندھے پہ لیا، گھوڑے پہ بیٹھے، اور جیسی جانے لگے تو ابن زیاد کہتا ہے وہ چلا پانی اہل بیت کے خیمے میں، وہ چلا۔ لوگوں نے کہا اگر پانی پہنچ گیا شام تک کہ کوئی نظر نہیں آئے گا، ابھی تو صبح کا ہی وقت ہے، اگر ایک قطرہ بھی پہنچ گیا تو ہم میں سے کسی کی ماں کسی پہ روئیں گی، کسی کی بیوی کسی پہ روئیں گی، کسی کے بچے کسی پہ روئیں گے۔ وہ کوفہ کے لوگ جو کوفی لا یوفی تھے انہوں نے تیروں کی بارش شروع کی۔ روایتوں میں آتا ہے عباس کے جسم کو تیروں کی پرواہ نہیں تھی، تیر لگ رہے تھے، مولا عباس چلے جا رہے تھے، مگر جب ایک تیر مشکیزے کے اوپر لگا عباس جیسے کہ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مولا عباس نے مشکیزے کی طرف دیکھا، مشکیزہ پھوٹ گیا۔ مولا عباس کی ہمت جواب دینے لگی،
ادھر سے ایک لعین بدبخت آیا، اس نے ایک بازو کاٹا، مولا عباس نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لی، مشکیزہ منہ کے اندر پکڑا، جیسی اس نے دوسرا بازو کاٹا تلوار کے ساتھ تلوار نیچے گری، اور مولا عباس نے علم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے پکڑا، اس طریقے سے، اور مشکیزہ کو دیکھتے جا رہے کہ سکینہ کی پیاس اور سکینہ کی آس آج ٹوٹ رہی ہے، اور اس کے باوجود مولا عباس جو تھے وہ بھاگ رہے تھے، صرف اس لیے بھاگ رہے تھے کہ کم از کم بچہ کچا پانی اہل بیت اطہار کے خیمے تک پہنچ جائے اور وہ کم از کم کچھ قطرے ہی پی لے۔ مولا عباس جیسے آگے گئے تو لوگوں نے تیروں کی بارش شروع کی۔ مولا عباس جب گھوڑے سے گرے تو میری نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، شہادت عباس پڑھ رہا ہوں میں۔ دیکھو جب کوئی سائیکل پہ سے یا بائک پہ سے گرتا ہے نا تو اس کے پاس میں جو ہے نا ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ، وہ ہاتھ یوں رکھ کے گرتا ہے تاکہ اس کے سر پہ نہ لگے۔ وہ ادھر گرے گا تو ہاتھ رکھ کے گرے گا تو سر پہ نہ لگے۔ سوچو وہ عباس جس کے دونوں بازو کٹ گئے ہوں، جس کی امید مشکیزے کے ساتھ میں پارا پارا ہو چکی ہو، وہ عباس کیسا زمین کے اوپر گرا ہوگا۔ مولا عباس زمین کے اوپر گرے اور گرتے سے مولا عباس نے کہا یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ۔ امام علی مقام، امام عرش مقام ابھی تک گھوڑوں پہ جا رہے تھے لاشیں لینے کے لیے، جیسی عباس کی آواز پہنچی مولا پیدل بھاگتے ہوئے مولا عباس کے پاس پہنچے، عباس کو سمیٹا اور سینے سے لگایا، کہا بھائی آج اکیلا چھوڑ رہا ہے نا۔ مولا عباس سے امام علی مقام کہتے ہیں عباس کوئی خواہش ہے؟ بتاؤ کوئی خواہش ہے، کچھ آپ کی التجا ہے؟ مولا عباس کہتے ایک خواہش ہے بھائی۔ کیا؟ کہا کہ پہلی تو یہ خواہش ہے کہ آپ میرے لاشے کو خیمے کے اندر مت لے جانا۔ امام علی مقام کہتے خیمے میں کیوں؟ خیمے میں لے کے جانے دو مجھے۔ اس بات کے اوپر مولا عباس کہتے وہ اس لیے چونکہ میں خیمے میں جانا، اپنی لاش کو لے جانا گوارا نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ سکینہ نے مجھے بھیجایا ہے پانی لانے کے لیے، اور آج تک عباس نے کسی ایک بات کو سکینہ کے منع نہیں کیا، اور اگر آج عباس نے خیمے کے اندر بغیر پانی کے داخلہ کیا تو عباس سکینہ کو منہ کے دکھائے گا، عباس کس منہ سے سکینہ کے پاس جائے گا؟ عباس سکینہ کے پاس وہ منہ لے کے نہیں جا سکتا۔ مولا ایک کرم کرے کہ آپ میرے لاشے کو یہیں پہ چھوڑ دیں۔ امام کہتے ہیں یہ یزیدیوں کے ہاتھوں تمہارے لاشے کو چھوڑو؟ مولا عباس کہتے یہی بات صحیح ہے، آپ چھوڑ دیں، کم از کم جب تک کہ میرا لاشہ سکینہ نہیں دیکھیں گی، کم از کم وہاں تک کہ سکینہ کوئی امید تو صبر تو ہوگا کہ میرے چاچا پانی لائیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے پھر سکینہ کو امید جو تھی وہ شام کے بازاروں تک رہی کہ چاچا عباس پانی لائیں گے۔ آج بھی کربلا مولا کے اندر مولا عباس کا مزار جو ہے نا وہ شہداء کربلا سے بہت دور بنا ہوا ہے، جہاں پر اصل میدان کربلا ہے وہاں پر مولا عباس کا مزار ہے۔ اور جیسی مولا عباس نے دم توڑا، امام کہتے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ حسین جو پیکر صبر و رضا ہے وہ کہتے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور امام علی مقام جب خیمے کی طرف آ رہے تھے تو اپنی کمر کو ہاتھ لگا کے آ رہے تھے، اور خیمے میں سے سیدہ زینب دیکھ رہی تھی، کہتی تھی کہ حسین ہے، اور حسین اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ جیسے امام علی مقام اندر آئے تو امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس کا لاشا وہیں پڑا ہے جہاں پر سکینہ کا مشکیزہ ٹوٹا ہوا ہے، اب سکینہ سے کہہ دینا کہ تجھے بہت صبر کرنا ہے، اب کوئی عباس تیرے پاس پانی کا مشکیزہ لے کے نہیں آئے گا، تجھے بڑا صبر کرنا ہے، تجھے بڑا صبر کرنا ہے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام ابھی مولا عباس کے غم سے مکمل نکلے بھی نہیں تھے
کہ ان کے سامنے مولا علی اکبر آ کے کھڑے ہوتے. میں ہر شہادت کو کھل کے بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ہر شہادت کو کھل کے بیان کروں، ورنہ یہ وقت بہت لگ جائے گا شہادتوں کے تذکرے کے اندر. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام ابھی مولا عباس کے غم سے نکلے نہیں تھے کہ 18 سالہ جوان امام علی مقام کے سامنے آ کے کھڑے ہوتا ہے. اب یہ جوان کا حال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ جوان کون ہے؟ یہ جوان وہی ہے جس نے کربلا معلیٰ میں سب سے پہلی اذان دی تھی، جس کو دنیا مولا علی اکبر کہتی ہے. علی اکبر ہم شبیہ رسول ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. اور 18 سالہ جوان امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں کہ ابو مجھے جانے دے. جیسے امام نے ابو سنا تو وہ امام جو اب تک کے امام سن رہے تھے، جب کہا کہ ابو تو امام کی نگاہیں اٹھتی نہیں تھی، امام نیچے دیکھ رہے تھے اور نیچے ہی دیکھتے ہوئے کہتے بیٹے مت جاؤ. مولا علی اکبر کہتے مجھے جانا ہے. کہا کہ بیٹے مت جاؤ. مولا علی اکبر کہتے ابو مجھے جانا ہے. مولا علی کہتے مت جاؤ. مولا علی اکبر کہتے ابو آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ کی اپنی سیدہ کائنات کا واسطہ، آپ مجھے ہاں کہہ دیں. امام کہتے کس منہ سے ہاں کہوں؟ باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ بیٹے کا سہرا دیکھے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کا نکاح کرائے. علی اکبر تیری قسمت کہ تم مدینے کے اندر دولہا نہ بن سکا. مولا علی اکبر کہتے ابو مجھے یہ شہادت قبول ہے، آپ میری شہادت کا انتظام کریں. مولا علی اکبر کی بات پر امام علی مقام نے اجازت دی. مولا علی اکبر کو تیار کرنے کے لیے خود امام علی مقام آگے آئے. اپنے بیٹے کو اگر جنازے میں کوئی باپ دیکھے، سوچے آپ وہ باپ کا حال کیا ہوتا ہے. جوان بیٹے کے جنازے کے پاس 4 لوگ باپ کو لاتے ہیں اور کہتے بیٹے کا آخری دیدار کر لے. اور یا حسین اس وقت بیٹے کے سامنے جب آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. امام علی مقام نے امامہ باندھا. امامہ باندھنے کے بعد امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری دی. امامہ باندھنے کے بعد امام نے ذوالفقار حیدری دی اور بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ میدان کے اندر. امام عرش مقام امام علی مقام بیٹے کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ جب مولا علی اکبر جا رہے تھے نا تو امام علی مقام نے فرمایا علی آگے آؤ اور رکو. مولا علی اکبر رکے اور اس کے بعد سارے جتنی شہزادیاں تھی سب آگے آئے اور مولا علی اکبر کو دعائیں دی، محبت کی، پیار کیا. اور جیسی علی اکبر جانے لگے تو امام نے کہا علی اکبر واپس آؤ. علی اکبر جب واپس آئے رکے، کہیے ابو کیا بات ہے؟ مولا علی اکبر کو دیکھ کے امام علی مقام کہتے بیٹے صبر کرنا. کہتے ہاں ابو صبر کروں گا. پھر کہتے جاؤ. جب گئے کہتے بیٹے رکو واپس آؤ. پھر واپس آئے. کہتے کیا بات ہے ابو جلدی جانے دیں. کہتے بیٹے صبر کرنا. پھر کہتے ہاں ابو. جب گئے پھر آواز دی بیٹے واپس آؤ. کہا کیا ابو؟ بیٹے صبر کرنا. 3 مرتبہ کہنے کے بعد مولا علی اکبر کہتے ابو آپ ہمیشہ مجھے بلا لیتے ہیں، کیوں؟ امام علی مقام کہتے بیٹے اس بات کا احساس تجھے ابھی نہیں ہے، اس بات کا احساس تجھے اس وقت ہوتا جب تیرے جیسا کوئی تیرا سگا بیٹا ہوتا. اس وقت تجھے احساس ہوتا جب تیرے جیسا کوئی تیرا سگا بیٹا ہوتا اور تو یہاں بیٹھتا اور وہ تیرے سامنے میدان کارزار میں جاتا. جب تجھے احساس ہوتا کہ 18 سالہ بیٹے کو میدان میں باپ ایسے نہیں بھیج دیتا، اس کی شہادتیں ایسی نہیں ہو جاتی. تجھے نہیں پتا بیٹے، تجھے پتا ہوتا تو تو احساس کرتا. مولا علی اکبر کہتے ابو مجھے مجبور نہ کرے، مجھے جانے دے. جیسی مولا علی اکبر پہنچے یزیدیوں نے سوچا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے.
تو امام علی مقام کو اگر تکلیف دینی ہے تو اس کی شہادت سے زیادہ اس کے بے وفا ہونے پہ تکلیف ملیں گی۔ یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ انہوں نے امام علی مقام کے اس بیٹے کے سامنے مطالبہ کیا کہ علی اکبر، اگر تو چاہتا ہے تو ہم تیرے پاس میں ایسی حسین لڑکیوں کو بھیجیں گے جو تیری راتیں رنگین کر دیں گی، تو ایک کام کر، تو حسین سے غداری کر لے۔ تیری شہادت سے زیادہ تیری غداری کے اوپر امام علی مقام کو تکلیف ہوگی۔ مولا علی اکبر کہتے ہیں تم کس سے بات کر رہے ہو؟ علی اکبر سے بات کر رہے ہو جس کا بابا جنتی جوانوں کا سردار ہو، تم اس سے بات کر رہے ہو کہ وہ حسن کا سودا کرے گا؟ تم مجھ سے حسن کے سودے کی امید مت رکھو۔ مولا علی اکبر نے یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد مولا علی اکبر نے کہا کہ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو آئے میرے سامنے میں اسے فنار جہنم کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے مولا علی اکبر نے لوگوں کو مارا ہے، لوگ اتنا ہی ڈرنے والے مولا علی اکبر سے تھے۔ اور روایتوں میں یہاں تک آیا کئیوں کی تلواریں گر گئی تھی کہ وہ یوں سوچ رہے تھے کہ ہم شبیہ رسول ہیں، تو گویا یوں لگتا تھا کہ حضور خود میدان کربلا کے اندر آ چکے ہیں۔ لوگوں کو یوں لگا کرتا تھا کہ ہم شبیہ رسول آ گئے ہیں، تو دور سے لوگ یوں لگتا کہ حضور خود تلوار لے کے میدان کے اندر یزیدیوں کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا علی اکبر کو چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوئی۔ ایک تیر مولا علی اکبر پہ وہ بھی لگا ہے جس کو راوی بیان کرتے ہیں کہ جو بازو میں لگا، اور ایک روایت کے مطابق سینے میں لگا۔ جب سینے میں وہ تیر لگتا ہے نا تو مولا علی اکبر زمین کے اوپر گرتے ہیں اور اپنے بابا کو پکارتے ہیں۔ بابا کو پکارنے کے بعد امام علی مقام دوڑتے ہوئے علی اکبر کے پاس آئے، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ مولا علی اکبر کہتے ابو ایک گھوٹ پانی، بس ایک گھوٹ اگر مجھے مل جائے تو میں کسی کی نوبت نہیں آنے دوں گا، صرف ایک گھوٹ، آپ ایک کام کریں مجھے پانی پلا دیں۔ حسین کہتے بیٹے یہی امتحان ہے، میں پانی نہیں پلا سکتا، ہاں البتہ جب اب بچپنے کے اندر پانی کے لیے روتے تو سیدہ فاطمہ جو ہے نا وہ ہمیں تیرے نانا کی بارگاہ میں لے جاتی تھی اور وہاں پر حضور زبان چسایا کرتے تھے، تو آج میں اپنی سوکھی زبان تجھے چسانا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنی سوکھی زبان نکالی اور مولا علی اکبر کے منہ میں دی۔ مولا علی اکبر نے وہ سوکھی زبان چوسی اور اس کے بعد کہا ابو ایک گزارش ہے آپ سے، ایک گزارش ہے۔ کہا یہ تیر جو ہے نا سینے میں یہ بڑا تکلیف دیتا ہے علی اکبر کو، اس کو نکال لے آپ۔ ایک جوان سالہ انسان اگر بیٹے کا کانٹا بھی نکالے گا تو اسے تکلیف ہوگی، یہاں بیٹے کا نیزہ، بیٹے کے دل کے اوپر وہ تیر ہے جو تیر دل کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ امام علی مقام نے کیسی طاقت کو جمع کیا ہوگا؟ پوری طاقت کو جمع کیا امام نے، اور جمع کرنے کے بعد میں وہ تیر کو کھینچا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب وہ تیر نکلا ہے نا تو وہ تیر پہ مولا علی اکبر کے جگر کا ٹکڑا بھی آ گیا، جگر کا ٹکڑا، جیسے جگر کا ٹکڑا دیکھا نا مولا علی اکبر کا جوان سالہ باپ جس کو بیٹے کا صحرا دیکھنا تھا، آج بیٹے کا جگر کا ٹکڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین نگاہ اٹھا کے کہتے مولا اب بھی دیکھ حسین تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب بھی حسین تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے وہ ونی کے اوپر سے وہ جگر کے ٹکڑے کو نیچے کیا، اور نیچے کرنے کے بعد میں علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، اور علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے جب مولا علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے سر کے اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو گئے، پورے بال سفید ہو گئے۔ ابھی تک سفید نہیں ہوئے تھے مگر بیٹے کے جانے کے غم میں سفید ہو گئے۔ جب امام
مولا علی اکبر کو لا رہے تھے نا، تو لانے کے بعد میں سیدہ زینب یہ حال دیکھ رہی تھی، تو حال دیکھتے دیکھتے شہر بانو ام اسحاق ام لیلہ سے کہتی ہے بیبیوں دیکھو یہ حسین آ رہے ہیں۔ بیبیوں نے غور سے دیکھا، کہا کہ ہاں یہ سفید بال کیسے ہو گئے امام علی مقام کے؟ سیدہ زینب جو سب پتہ تھا، سیدہ زینب کو پے کرے صبر و رضا، حسین کی ہمت کا دوسرا نام۔ سیدہ زینب نے گردن جھکائی اور کہا بیبیوں، بیٹے کی موت کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا ہے، بیٹے کی موت کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا ہے، بوڑھا ہوئے حسین۔ امام علی مقام اندر تشریف لائے، بیویوں نے جھپٹا مولا علی اکبر کے لاشے کے طرف، علی اکبر کے لیے دعائیں کی، مولا علی اکبر کو دعاؤں سے نوازا۔ امام علی مقام نے ابھی لاشا رکھا ہی تھا کہ پھر سیدہ زینب امام علی مقام کی بارگاہ میں آئی اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کہتی ہے بھیا اب یہ علی اصغر سنبھلتا نہیں ہے، اب یہ علی اصغر رہتا نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے، آپ جائیں نہ یزیدیوں سے پانی مانگ لیں۔ جیسی مانگنے کی بات آئی تو امام کے آنکھ میں آنسو آئے، کہا بہن تو کس سے کہہ رہی ہے، تو کس سے مانگنے کی بات کر رہی ہے؟ مانگنا میرے خاندان کی ریت نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہم نے تو چادریں بیچ کے بھی لوگوں کو نوازا ہے۔ ہم نے چادریں بیچ کے بھی لوگوں کو نوازا ہے، ہم میں کیسے مانگوں؟ سیدہ زینب کہتے ایک کام کرو بھیا، آپ یہ بچے کو ساتھ لے کے جاؤ، یہ بچے کو لے کے جائیں گے، کم از کم یہ بچے کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ بات تو آ جائیں گی کہ یہ بچہ ہے، دے دو۔ امام علی مقام نے علی اصغر کو لیا، لینے کا حال یہ تھا کہ علی اصغر کو اس طریقے سے لیا تھا اور اپنی آستین جو تھی نا وہ آستین اور امامے کو اس طریقے ڈھاکا ہوا تھا، علی اکبر کو یوں لیا اور یوں لے کے میدان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں میں نے تمہاری بیعت نہیں کی، یہ بچے نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ بچے کو تم پانی دے دو، یہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ان بدبختوں نے یہاں تک کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ یہ جملے امام نے سنے، کیا صدمے برداشت کیے امام، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، ہم اس کو پانی نہیں پلا سکتے، دودھ نہیں پلا سکتے، کسی نے یہاں تک کہا کہ اگر اسے پانی پلا دیا تو یہ اور بچوں کو لائیں گا اور یہ مات اللہ بھیک مانگیں گا ہمارے پاس، اور یہ بچوں کے بہانے خود نہ پانی پی لے۔ امام کہتے ہیں نا میں کسی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف بچے کے لیے آیا ہوں، بچے کو پانی دے دو۔ تو ابن زیاد جیسے نے کہا ابن ملجم سے کہ یہ بہت پریشان لگتا ہے حسین بچے کے غم میں اور بچے کے رونے سے، ایک کام کرو اس کے بچے کا رونا ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اور وہ تیر چلایا گیا، روایتوں میں آتا ہے تیر 2 طرح کے تھے، ایک تو انسانوں پہ چلائے جانے والا اور دوسرا جانوروں پہ، گھوڑوں پہ، اور گھوڑوں پہ بھی جو چلائے جانے والا تیر تھا اس میں بھی 2 ٹائپ تھی، 2 طریقے تھے، ایک تو 2 طریقہ 2 دھاری، اور ایک جو تھا وہ تیر وہ 3 دھاری تھا جس کی 3 نوک تھی۔ تو وہ بدبختوں نے جو گھوڑوں کے اوپر سب سے وزنی تیر چلایا جاتا ہے وہ تیر کو علی اصغر کے لیے استعمال کیا۔ اور میرا 6 مہینے کے بچے کو میں سینے پہ رکھ کے سوتا ہوں، میرا 6 مہینے کا بچہ بیمار ہو تو میں کہتا ہوں یار جلدی دوا خانے لے کے چلو، میں کہاں جاؤ اس کو لے کے، دعائیں کرواتے آنے کے بعد حضرت دعا کرے کہ ہمارے بچے کو زندگی ملے، اور ہم جیسے دعا کرتے کہ مولا علی اصغر کے صدقے میں شفا دے، وہ علی اصغر جس کو 6 مہینے، ارے پیارے چھوٹے بچوں کا تو ہندوستان کے مشرکین بھی ادب کرتے ہیں، بسوں ٹرینوں کے اندر اگر کسی کو پیاس لگے نا تو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی کہتے کہ لو پانی پی لو۔ یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جن کے سامنے 6 مہینے کا علی اصغر
دم توڑ رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ یہ سانپ کا بیٹا سانپ. تیر نکال کر جب مارا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تیر علی اکبر کے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو پہ لگ گئے. جیسے امام علی مقام کے بازو پہ لگا تو ایک دم بچے کی آواز بند ہو گئی. آخری ہچکی علی اصغر نے لی. امام نے علی اصغر کو اٹھایا اور آسمان کی طرف منہ کیا، کہا مولا 18 سال کا بیٹا حسین نے ابھی دیا ہے، اب 6 مہینے کا علی اصغر بھی لے لے. اور جو وہ خون کے ہاتھ تھے امام علی مقام کے، وہ خون کے ہاتھ امام علی مقام چاہتے تھے کہ آسمان پہ پھینکے وہ خون، مگر اگر آسمان پہ پھینک دیتے قیامت تک کے بارش نہیں ہوتی. اگر وہ خون زمین پہ پھینک دیتے قیامت تک کے اناج نہ اگتا. امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا اور کہتے مولا اسی خون کے ساتھ حسین تیری بارگاہ میں آئے گا. علی اصغر کا خون وہ خون ہے جس خون کے ساتھ امام علی مقام کربلا کے اندر آئیں، میدان محشر کے اندر آئیں گے. جب امام علی مقام علی اصغر کو لے کے جا رہے تھے، واپس لا رہے تھے، تو بیبیاں خوش ہو رہی تھی اور ایک دوسرے سے زینب کہتی دیکھو دیکھو اچھا ہوا نا ہم نے بھیج دی، دیکھو اچھا ہوا نا ہم نے بھیج دی، دیکھو انہوں نے پانی دے دیا، علی اصغر نے پانی پی لیا. اگر پانی نہ پیتا تو علی اصغر بہت روتا. دیکھو علی اصغر کی آواز نہیں آتی، علی اصغر نے پانی پی لیا. حسین اندر آئے، بیویاں جھپٹی، کہا لاؤ میرے بچے کو پانی پی لیا اس نے. حسین نے گردن جھکائی، بچے کے لاشے کو آگے کیا، کہا کہ علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے منع کر دیا. اب علی اصغر کو ان کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب علی اصغر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پئیں گا. علی اصغر کو ان کے پانی کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ زینب تیرے صبر کو سلام، تیرے صبر کو سلام. علی اصغر کو لینے والی کو سیدہ زینب کہتے ہیں. لے کر ایک کونے میں علی اصغر کی لاش کو رکھ دیا اور کہا سکینہ کو چھپاؤ، کیونکہ سکینہ علی اصغر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. امام علی مقام نے کہا سکینہ کو سمجھاؤ. امام نے پھر کہا کہ اب میرا وقت مکمل ہوا. امام نے ذوالفقار حیدری لی، جعفر طیار کا پٹا باندھا. امام علی مقام تیار ہو گئے شہادت کے لیے، مگر شہادت کو جانے سے پہلے امام زین العابدین کے پاس پہنچے تو بیمار تھے. جو بیمار زین العابدین تھے ان کے پاس پہنچے، کہا بیٹے زین العابدین سینے سے لگ جا. اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ سینے سے لگایا اور جتنے علوم تھے وہ سارے علوم امام علی مقام نے امام زین العابدین کو دے دیے. وہ علوم کتابی علوم نہیں تھے، وہ سینہ بہ سینہ علوم تھے جو امام نے دے دیے. اور پھر سید سجاد کا ہاتھ پکڑا امام نے اور کہا زین العابدین آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، اور پھر آنکھ میں آنسو آئے، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، آپ جانا اور ایک ایک بات اپنے نانا کو سنانا اور کہنا کہ جس کام کے لیے آپ نے پرورش کی تھی حسین کی، حسین نے وہ کام پورا کیا ہے، آپ جا کے بتا دینا. امام عرش مقام امام علی مقام نے ہمت دی. امام زین العابدین کو سیدہ زینب کو بیٹھایا اور سیدہ زینب کو بیٹھانے کے بعد میں سمجھایا، کہا بہت صبر کرنا ہے بہن، بہت صبر کرنا ہے، صبر کرو، صبر کا وقت ہے. بیویوں کو سمجھایا آؤ فکا مت کرنا، ماتم مت کرنا، ہاتھ گالوں پہ مت مارنا، میں جا رہا ہوں. اور امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے اور امام کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہونے ہی والے تھے اور یزیدی لشکر سے اعلان ہو رہا تھا کہ حسین اب جلدی آ جا، ہم تیرے خون کے پیاسے ہیں.
سب کو تو بھیج دیا، تو کیوں نہیں آتا، تو آ جا۔ امام نے سوچا کہ اب جلدی جانا ہے، اترے میں امام کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بڑھی تو امام عالی مقام نے دل کو تھاما، سیدہ زینب سے کہتے دیکھو کون آیا ہے، آپ اندر ہو جائیں۔ ساری بیویاں اندر ہوئی اور ایک گھوڑا، گرد ہٹی ایک گھوڑا آگے آیا اور گھوڑ سوار اس پہ تھا۔ وہ گھوڑ سوار نے امام کو دیکھا، کہا کہ آپ حسین ابن علی ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آپ کربلا کے اندر کھڑے ہیں۔ کہا کہ ہاں جلدی بول، بات کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، مگر میں مکے گیا تھا حج کے لیے، اور میں مکے کے اندر جب حج کر کے عمرے کے لیے جب زیارت رسول کے لیے روزے پہ پہنچا تو حضور کے روزے پر ایک 7 سالہ بچی کھڑی ہوئی تھی اور وہ برقعے میں تھی، اور وہ بچی جو ہے وہ سب حضور کو نبی یا رسول اللہ کہتے اور وہ حضور کو نانا نانا کہتی تھی۔ اور بار بار کہتی نانا۔ وہ سب چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے، وہ سب چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے، وہ سب چلے گئے، سب چلے گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ امام کہتے ہاں تو؟ کہا کہ میں اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں صغرا فاطمہ بنت حسین، حسین کی بیٹیوں میں۔ تو اس نے کہا بیٹی بڑی پریشان لگتی ہو۔ کہا کہ میں نانا کو سنانے آتی ہوں جو بھی پریشانی ہے، ورنہ ان کے علاوہ ہے کون میرا، جو ہوتا ہے وہ ان کو سناتی ہوں۔ اس نے کہا بی بی کچھ تو بتا۔ کہا کہ میرے بابا ہے نا یہاں سے مکہ گئے تھے، اور وہ تو گئے، میرے علی اصغر کو بھی ساتھ لے گئے، میرے بھیا علی اکبر کو بھی ساتھ لے گئے، سب کو لے گئے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ میرے بھیا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ لینے کے لیے آؤں گا، ابھی تک نہیں آیا، میں اسی کے لیے بیٹھی ہوں۔ آپ نے امام علی مقام ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے کہ میں کیا کروں۔ پھر کہتے ہیں اچھا پھر؟ کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ بی بی تیری کوئی تمنا ہو تو مجھے بتا، میں کرتا ہوں پوری۔ کہا کہ وہ کہاں گئے مجھے پتہ نہیں ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ کوفہ گئے ہوئے، تو آپ میرا کچھ کام کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو وہ آنے والا کہتا ہے کہ امام حسین وہ بچی 7 سال کی بچی مجھے گھر لے گئی، ٹوٹا سا گھر تھا، وہاں مجھے ایک چٹائی کے اوپر اس نے بیٹھایا اور کچھ خط اس نے نکالے، اور وہ خطوں میں سے ایک خط مجھے دیا اور کہا یہ خط ہے، اور ایک گٹھری نکالی اس نے کپڑوں کی اور کہا یہ کپڑے ہیں میرے اصغر کے لیے، میرے اصغر کے لیے کپڑے ہیں، لے کے جاؤ۔ اور جب وہ جانے لگا نا تو وہ خود کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا امام، مگر وہ بچی کتنی سخی بچی تھی، تو امام کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ بچی اتنی سخی بچی تھی، مجھے جاتا ہوا دیکھ، اس نے بولا کہ ادھر آ، تو میرا کام کر رہا ہے، میں نے تو تجھے کچھ دیا بھی نہیں ہے۔ تو وہ بچی نے ان کی امی فاطمہ کے دہیج کے جو برتن تھے نا، وہ ٹوٹے پھوٹے برتن جمع کیے اور کہا یہ لے جا انعام کے طور پر، تو نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے۔ امام علی مقام نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا یہ خط ہے صغرا کا۔ امام نے خط لیا اور کہا اور کچھ کہا ہے؟ کہا کہ پڑھے۔ امام نے خط لیا اور کہا، خط کھولا اور جب خط پڑھا تو اس میں لکھا بابا سلام، امی سلام، علی اکبر کو سلام، سب باتیں لکھی۔ کہا بابا آپ کہاں چلے گئے؟ جب سے آپ گئے میں دروازہ کھلا کر کے بیٹھتی ہوں اور روز سوچتی ہوں کہ کوئی آنے والا آئے، خبر دے کہ بابا آ رہے، قافلہ آ رہا ہے۔ پھر روز مدینے کی گلیوں کے آخری کونے پہ جا کے قافلے کا انتظار کرتی ہوں کہ بابا آئیں گے۔ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے،
آپ نے کہا تھا کپڑے لاؤں گا، میں کنگھی کراؤں گا، میں کھانا کھلاؤں گا، مجھے کچھ نہیں تھا، آپ صرف آ جائے، آپ صرف آ جائے۔ امام نے خط پڑھا، خط کو بند کیا، کہا اس نے اور کچھ دیا ہے؟ کہا کہ اس نے اس کے بھیا کے لیے کپڑے دیے۔ امام اترے گھوڑے پہ سے، خیمے کے اندر گئے۔ خیمے میں گئے تو بیویاں حیرت سے امام کو دیکھتے، کہا کیا بات ہے امام، آپ واپس کیوں آئے؟ امام کہتے ہیں صغرا نے خط بھیجا ہے اور علی اصغر کے لیے نئے کپڑے بھیجے۔ بیویوں نے علی اصغر کے لاشے کو دیکھا۔ سیدہ زینب کہتی ہائے حسین، تیرے کربلا کے اندر ایک کو کفن مل گیا، تیرے کربلا میں ایک کو کفن مل گیا، سب سے چھوٹے کو کفن مل گیا۔ امام کہتے ہیں خط مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، خط آپ پڑھو اور کپڑے سنبھال کے رکھنا۔ سیدانیوں نے کپڑے لیے اور علی اصغر کے لاشے پہ ڈال دیے۔ امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کے زن کسی امام بیٹھے، جیسے امام گھوڑے پہ بیٹھے تو امام کے آنکھ میں آنسو آئے۔ آنسو اس لیے آئے تھے کہ امام نے گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھا تو خیمے کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، کوئی موجود۔ امام کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا سب سے کہ رات میں چلے جاؤ، خیمہ خالی ہو جائے گا۔ دیکھو آج زینب خیمہ خالی ہے۔ اور امام جب چڑھ رہے تھے گھوڑے پر تو وہ گھوڑا ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ سیدہ زینب نے گھوڑے کی کمان سنبھالی، حسین کے آنکھ میں آنسو آئے اور کمان سنبھالنے کے بعد کہا حسین فکر مت کرو، کیونکہ ہمارے خاندان کی ریت ہے جب بابا علی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو حسین کمان سنبھالتے تھے، جب بھیا حسن گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو حسین کمان سنبھالتے تھے۔ آج آپ گھوڑے پہ بیٹھے، کمان سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں، آج یہ حق میں ادا کروں گی۔ امام علی مقام، امام عرش مقام نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، پھر سیدہ زینب نے اپنے پہلو میں سے ایک کپڑے کو نکالا۔ وہ کپڑا جب امام نے دیکھا، وہ امام جو ابھی تک پھوٹ پھوٹ کے نہیں رویا تھا، وہ کپڑے کو دیکھ کے رو پڑا۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی جانتے ہو کپڑا کون سا ہے؟ امام کہتے ہیں امی کا دوپٹہ ہے نا، امی کا دوپٹہ ہے نا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں ہاں، ماں کی دعا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بیویوں کا ہاتھ پکڑ کے نکل جاتے ہو نا، ماں جب تک باپ زندہ ہوتا ہے وہاں تک کہ ماں باپ کی ہوتی ہے، باپ کے جانے کے بعد اولاد کی ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے۔ امی کا دوپٹہ ہے نا، ہاں ہاں حسین امی کا دوپٹہ ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں کس طریقے سے آیا؟ سیدہ زینب کہتی ہے وصال کے کچھ وقت پہلے امی نے مجھے بلایا تھا، کہا زینب کربلا میں سب سے زیادہ صبر تو کریں گی، اسی لیے یہ دوپٹہ تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، جب میرا حسین کربلا میں شہید ہونے کے لیے جائے گا یہ دوپٹہ اس کو دے دینا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا بیان کرو، کیا بیان کرے کربلا؟ کس منہ میں طاقت ہے جو واقعات کربلا کو بیان کرے؟ کہ دوپٹہ دے دینا اس کو، کم از کم ماں کا دوپٹہ پاس ہوگا تو کبھی ماں کا کھانا یاد آئے گا، کبھی ماں کا پلانا یاد آئے گا، ہمت رہیں گی حسین کو۔ امام علی مقام امام حسین نے وہ دوپٹہ لیا اور خیمے سے نکل رہے تھے کہ امام علی مقام کے قدم کو ایک شخص پکڑتا ہے،
اور اس کا نام سیدہ سکینہ ہے۔ کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد جو ہونے والا ہے ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، اب تو یہاں پر کوئی موجود بھی نہیں ہے، آپ اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں۔ امام کہتے ہیں ابھی بہت کچھ صبر کرنا باقی ہے، بہت کچھ دیکھنا باقی، جانے دو مجھے۔ ادھر سے للکار بڑھ رہی تھی، امام علی مقام میدان کارزار کے اندر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگ ماننے کو تھے، بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا ہم کو سنے نہیں آتا، ہم بہرے ہیں، ہم آپ کی بات سنتے نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے اتمام حجت کے خطبے کے بعد پھر کہا آؤ میرے مد مقابل کون آتا ہے۔ الغرض یہ امام علی مقام کو چاروں طرف سے ایک ساتھ وار کیے گئے، اور امام علی مقام امام عرش مقام 72 زخم کھانے کے بعد جب زمین پہ گھوڑے سے آئے تو پھر شمر لعین نے سوچا کہ میں جلدی سے جا کر تن سے سر کو جدا کر دوں۔ امام نے شمر کے سامنے ایک بات کہی، شمر رک، میں گھوڑے سے اس لیے نیچے نہیں آیا کہ میں ہار گیا ہوں، گھوڑے سے آنے کی وجہ نیچے یہ ہے کہ ظہر کا وقت قریب آ چکا ہے اور مجھے ابھی نانا کی فرض اور نماز کو ادا کرنا ہے۔ شادیوں میں نماز چھوڑنے والوں، کرکٹ کھیل کے نماز چھوڑنے والوں، گانے سن کے نماز چھوڑنے والوں، دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی پی کر نمازوں کو چھوڑنے والوں، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر کے نماز کو چھوڑنے والوں، ہم نے شعر آسانی سے سن لیا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، ذرا یہ دیکھو میرا حسین کہاں پر نماز ادا کر رہا ہے۔ کیا اب بھی تم بے نمازی رہو گے؟ کیا اب بھی تم نمازوں کو قضا کرو گے؟ کیا اب بھی تم عشاء کے وقت گھر پہ پڑے رہو گے؟ حسین نے اپنے سر کو جدا کرنے کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت میرے امام نے نمازوں کو دی۔ کون سا طریقت والا ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نماز ضروری نہیں؟ جب تیرے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے اوپر نماز جو معاف نہ ہو سکی، جو سیدوں کے باپ کے اوپر نماز نہ معاف ہو سکی، تجھ پہ نماز معاف کس طریقے سے ہوئی؟ کون سا ہے وہ مرید جو پیر کے لیے کہتا ہے کہ میرا پیر یہ ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں؟ کون سا ہے وہ پیر؟ اسے لاؤ۔ جب اس پیر کے بڑے پیر کے اوپر نماز معاف نہ ہوئی، اس نے گھوڑے سے اتر کے سجدے کو ادا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لے، اگر میرا امام سجدے میں سر نہ رکھتا، دنیا میں کوئی تلوار ایسی نہ بنی تھی جو میرے امام کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ امام نے جیسی سر رکھا، شمر نے کہا کہ ہمارا کام پورا ہوا، اور اس نے سر کے طرف تلوار بڑھائی۔ ادھر امام نے سجدے میں سر رکھ کے کہا مولا اب بھی بتا تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ حسین سب کچھ لٹانے کے بعد کہہ رہا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا، اور وہ سجدہ ایسا ہوا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر کوئی انسان قیامت میں اپنی اپنی شان سے اٹھے گا۔ حسین تیرے سجدے کو سلام، حسین تیرے جھکنے کو سلام، حسین تیرے جھکنے اور سجدہ کرنے کو سلام۔ کوئی احرام میں اٹھے، کوئی نعت پڑھتے ہوئے اٹھے، حسین جب اٹھیں گے تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ حسین کی شان ہے پیارے۔ امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد یہی تک بس نہیں تھا، انہوں نے نواسہ رسول کے پیرہن کو ان کے جسم سے نکالا، اور یزید پلید کی اولادوں نے اس پیرہن کو نیزے کے اوپر بلند کیا۔ امام علی مقام امام عرش مقام کے سر اقدس کو نیزے کے اوپر بلند کیا۔ بڑی شوق سے میری قوم سواری کے اندر ناچتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو بڑا اچھا کام محرم میں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے، ایک بار تیری سگی ماں، تیری سگی بھابھی، سگا بھائی، سگا باپ ذرا جنازے کے پاس کھڑا ہو تو، اور کسی کا موبائل اگر گانے کے ساتھ بج جائے تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ میرے باپ کے جنازے کے پاس تو موبائل سائلنٹ کر کے نہ آ سکا، اور گانے میرے باپ کے جنازے کے پاس بجا رہا ہے، اور اسی حسین کا نام لے کے، اور اسی حسین کا نام لے کے اسے حسین کے محرم کے اندر، اور وہ بھی وہ تاریخیں جن تاریخوں کے اندر امام علی مقام بالکل کربلا کے اندر بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، ان دنوں تے کو ناچنا، تے کو کودنا، تے کو ڈھول تاسے بجانا تجھے کس طریقے سے اچھا لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بجاتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو شراب کے ٹھیکے پہ جا کے بیٹھیں گا تو کیا بدنام نہیں ہوگا؟
تو شراب پی یا مت پی تو بدنام ہونے والا ہے۔ اسی لیے سنیوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کیا یہ کام، میں یہ صرف الفاظوں کی روا روی کے اندر آپ کے سامنے بات پیش نہیں کر رہا، بلکہ نواسۂ رسول کو انہوں نے نیزے کے اوپر سر کو رکھا ہے اور انہوں نے ڈھول اور تاسوں کو بجایا ہے، انہوں نے امام عالی مقام کے امامے کو اچھالا ہے اور ڈھول اور تاسے بجائے، انہوں نے نواسۂ رسول کے پیرہن کو نکالا ہے اور ڈھول اور تاسے بجائے ہیں، اور جب یہ بجا بجا کر تھک گئے پھر انہوں نے رخ کیا آل محمد کے خیموں کا، اور جب وہ خیموں کی طرف آئے تو روایتوں میں یہاں تک آیا ہے خیموں پہ کی طرف آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے خیموں کو جلانا شروع کیا، حالانکہ خیموں کے اندر کچھ موجود ہی نہیں تھا، مگر جب خیموں کو جلانا شروع کیا تو کسی نے کہا ارے ان کے پاس میں بہت سارے زیورات ہیں، زیورات لوٹو، زیورات لوٹو، زیورات لوٹو، زیورات لوٹو، زیورات۔ اس لیے کہتے چوری کرنا یزیدیوں کا طریقہ ہے، ڈاکے ڈالنا یزیدیوں کا طریقہ ہے، یہ ڈاکہ زنی جو کرتے ہی یزیدیوں کی باتوں کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، توبہ کرو، اس سے ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو۔ انہوں نے بنت رسول کے جسموں کے اوپر ہاتھ ڈالنے شروع کیے، جیسی سیدہ زینب کی طرف ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، سیدہ زینب کہتی ہم نبی کے گھر کی بیٹی آئے، اگر تمہیں ہمارے زیورات ہی چاہیے تو رک جاؤ، ہم اپنے ہاتھوں سے زیورات دیں گے، ہماری طرف ہاتھ مت بڑھانا۔ انہوں نے زیورات تو لیے ہی لیے تھے، ابن زیاد کہتا ہے کہ ان کے سروں پہ چادریں کیوں ہوئی، پوری قوم کو چادر دینے والی زینب، بلکہ میں کہوں امت کو پردہ دینے والی زینب، زینب کبریٰ کے سر سے چادر چھینی گئی، اور چادر تک محدود نہیں تھا، وہ پلیت جو تھے نا وہ سکینہ تک بھی آئے، سیدہ سکینہ کی بالیوں کو نکالا نہیں بلکہ نوچا ہے، اور ایسا نوچا ہے کہ ان کے کان کٹ گئے، جب کان کٹے تو ان کا کان کا خون ان کے ہاتھوں کے اوپر جسم کے اوپر گرا، تو سیدہ سکینہ سوچنے لگی ہو سکتا ہے شاید کہ ان کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، تو جیسی انہوں نے سیدہ سکینہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے کہ نواسی رسول کے گھر والے ہیں، تو جیسی یہ گھر والے کہا نا تو شمر نے تماچے مارے، اور تماچے مارنے کے بعد کہا تمہارے نسب کا غرور ابھی تک گیا نہیں ہے، تمہارے نسب کا نشہ ابھی تک کیوں اترا نہیں، ابھی تک اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہو، سب کچھ تو ہم نے تم سے لے لیا، تمہارے پاس بچا کیا ہے، ہمارے پاس سب کچھ آ گیا۔ وہ سیدہ سکینہ کٹے ہوئے کان لے کر ڈرتے ڈرتے گھومتی پھرتی کہیں شمر آ کے نہ مار دے۔ اسی اسنا کے اندر رات کی تاریکی کا سورج غروب ہوتا ہے، شام کا سورج غروب ہونے کے بعد وقت عصر آتا ہے، بیبیاں کہتی ہے وقت عصر ہو گیا، سیدہ زینب کہتی کہ وقت عصر ہو گیا، آپ کو یہیں پہ نماز ادا کرنی ہے اور تیمم کرنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب سیدانیہ تیمم کے لیے زمین پہ ہاتھ مارتی تو دھول بعد میں لگتی، پہلے خون لگتا، انہوں نے خون رسول سے، خون حسین سے اپنے تیمم کے مسا کو مکمل کیا، نماز عصر ادا کی، اور جیسی شام ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی جنگیں شام میں نہیں ہوتی، مگر یہ بدبخت یزیدی تھے جنہوں نے شام ہونے کے بعد بھی حسینیوں کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے ہیں، امام قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے، مولا عباس کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے، امام علی مقام عرش مقام کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے، یہاں تک کہ جب گھوڑے دوڑ چکے شام کا وقت قریب آ گیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو کے گرنے لگی۔ سیدہ زینب اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی اور اچانک سیدہ زینب نے دیکھا کہ سکینہ موجود نہیں ہے، تو سیدہ زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا سکینہ 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 3 مرتبہ کہا، تو سیدانیہ جمع ہو گئی، ام لیلہ شہربانوں کہا سکینہ نظر نہیں آتی، سب خیمے جل رہے تھے، اور جلے ہوئے خیموں کے باہر سیدہ زینب سکینہ کو ڈھونڈنے نکل گئی، ادھر خیمے سے نکلی تو جو سکینہ کا خیمہ تھا وہ بھی بدبختوں نے جلا دیا، اور اس کے بعد سیدہ زینب کے خیمے کو بھی جلا دیا، اور سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب سیدہ زینب لاشوں کے پاس پہنچی، شام کا وقت مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور رات ہو چکی تھی، سیدہ زینب دیکھتی ہے کہ ایک بچی ایک لاشے کے پاس
بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہی ہے۔ تو سیدہ زینب ہمت کر کے اس بچی کے پاس پہنچی، ہاتھ رکھا تو بچی ڈر گئی، جب پلٹی تو وہ سکینہ تھی۔ سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو آپ لاشوں کے درمیان؟ تو سیدہ سکینہ کہتی ہے خالہ زینب شام ہو چکی ہے اور کل شام میں اپنے بابا کے سینے پہ سوئی ہوئی تھی اور میرے بابا نے ابھی تک مجھے نیچے کبھی ڈالا ہی نہیں ہے، میں کبھی زمین پہ سوئی نہیں نا، مجھے نیند آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، آج ہمارا کوئی نہیں ہے، آج حسین جیسا باپ بھی رخصت ہو چکا، آج علی اکبر جیسا بھیا بھی رخصت ہو چکا، سب رخصت، ہمارا تو کوئی نہیں نا۔ تو میں لاشوں کے پاس ابو ابو کہہ کے چلا رہی تھی، اتنے میں لاشوں کے درمیان سے آواز آئی سکینہ میری بچی میرے پاس آ۔ سکینہ کہتی ہے خالہ سیدہ زینب میں خود نہیں آئی، انہوں نے مجھے بلایا، میں آ کے بیٹھ گئی اور جب بیٹا کر کے کہا نا تو میں سمجھ گئی میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں، اور پھر میرے بابا سے میں نے بہت باتیں کی، بابا آپ چلے گئے، شبر نے مجھے تماچے مارے، آپ چلے گئے، میری بالیاں کھینچی گئی، آپ چلے گئے، ہمارے غم کے پاٹ آپ چلے گئے، ہمارا کوئی نہیں تھا۔ سیدہ زینب کہتی ہے سکینہ اپنے آپ کو سنبھال بیٹے، اپنے آپ کو سنبھال، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ سکینہ کو لے کے سیدہ زینب خیمے کی طرف جا رہی تھی، خیمے جلے ہوئے تھے، سکینہ پھر کھڑے ہو گئی، سیدہ زینب کھڑے ہو گئی اور وہیں سے کھڑے کھڑے مدینے کی طرف رک کر کے کہتی ہے واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے نانا، اے میرے نانا، دیکھیں نا آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جس کو آپ کندھے پہ بیٹھا کے مدینے کی گلیوں کی سیر کراتے تھے، آج وہی حسین بے و کفن پڑا ہوا ہے۔ سیدہ زینب نے آنسو پوچھیں، سیدہ سکینہ کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد پھر وہ وہاں سے خیموں کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک لمبے اور طویل واقعات ہے، اللہ نے اگر زندگی دی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے پیارے کہ میں آگے کے واقعات بیان کر سکوں، اللہ نے اگر زندگی دی انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے تھے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ المختصر اتنا ہی کہ حسین کربلا میں رک گئے اور سیدہ زینب سارے قافلے کو لے کے ملک شام اور پھر کوفہ کے بازار اور اس کے بعد میں پھر مدینے جا کر نانا کو پوری داستان سناتی ہے، اور یہ ایک الگ داستان شروع ہوتی ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ انشاءاللہ آپ ذہن بنائیں، اگر آتے سال ذہن انشاءاللہ آپ کا رہا تو آتے سال انشاءاللہ 12 سے 13 دن کی ہم محفل کریں گے، جس کے اندر ہم آپ کو کربلا کے بعد کے واقعات ضرور بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا ہوا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی گفتگو اسی کے اوپر مکمل ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعائیں دل میں لے لو۔ مولا عباس کی شہادت سنی، مولا قاسم کی شہادت سنی، علی اصغر کی شہادت سنی، سب کی نیتیں دل میں لے لو، جلدی سے دعا ہوں گی اور ایک شعر صلاۃ السلام کا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے شیرنی تقسیم کی جائیں گی۔ صلی اللہ علی نبی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، ہم نے 10 دن ذکر تاجدار کربلا کی محفل سجائی، میرے مولا اس محفل کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، بالخصوص امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا واسطہ، بالخصوص امام حسین کی شہادت کا واسطہ، اور محمد آوان و انصار اور جتنے صحابہ شہید ہوئے، امام قاسم، امام علی اکبر، زینب اور سکینہ، سب کا واسطہ دے کے دعا کر رہے میرے مولا سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ، تیرے غیب کے خزانوں سے بیٹھنے والے کو صدقے عطا فرما، مسجد کے ذمہ داران کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، جن لوگوں نے 10 دن خدمتیں کی، شرنی کی، میرے مولا ان کے لیے غیب سے روزی نصیب فرما، جو لوگ دعائیں لے کے بیٹھے میرے مولا بے اولادوں کو علی اصغر کا واسطہ اولادی عطا فرما، بے جوڑوں کو قاسم و اکبر جیسے جوان کا واسطہ میری قوم کی بچیوں کے نیک رشتے فرما دے،
اے اللہ تبارک و تعالی جو یہاں باپ بیٹھے انہیں حسین کے باپ ہونے کا صدقہ دے، جن کی بہنیں انہیں زینب کا صدقہ دے، جن کی بیویاں ہیں انہیں شہربانوں ام اسحاق ام رباب ام لیلہ کا صدقہ دے۔ اے مولا ہماری سب کی حاضری ذکر تاجدار کربلا کے اس محفل کے اندر، اختتامی محفل کے اندر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دوران بیان جو غلطیاں ہو میرے مولا معاف فرما دے، ہر سال ذکر تاجدار کربلا کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ یا اللہ جتنے نوجوان بیٹھے، جتنے لوگ بیٹھے، انہیں شاہی مسجد کا نمازی بنا دے، اس مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے، اس مسجد سے اٹھنے والی ہر دعوت پہ ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے نعتیں پیش کی، کلام پیش کیا، میرے مولا سب کو امام علی مقام کے در کی خیرات نصیب فرما۔ ہم سب کو ایک بنا تو نیک بنا، ایک بنا کر نیک بنا کرتے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پہ کلمے والی موت مدینے میں نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیب الکریم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد المعطر الجود والکرم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ لخمسۃ اطفی بہا حضر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نورشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔